لاسٹ ٹائم کیا کیا تھا؟ لاسٹ ٹائم ہم نے انٹرفیسز ان جنرل اور اسپیسیفکلی اے ایکس آئی بس کو کور کیا تھا. تو اے ایکس آئی انٹرفیسز میں ہم نے کیا کور کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ اے ایکس آئی کے نارملی ایک ماسٹر ہوتا ہے، ایک سلیو ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی دو طرح کے انٹرفیسز ہیں، ایک میموری میپڈ اور ایک اسٹریمنگ. سو اگر میموری میپڈ والے میں دیکھیں تو اس میں ماسٹر سلیو کے کسی ایڈریس پہ ریڈ رائٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ملٹیپل چینلز ہیں، ایک رائٹ ایڈریس چینل ہے، ایک ریڈ ایڈریس چینل ہے، یعنی آپ اس نے اس کو بتانا ہے کہ میں نے کس ایڈریس پر لکھوانا ہے اور کیا ڈیٹا لکھوانا ہے، اور اگر ریڈ کرنا ہے تو اس نے اس کو بتانا ہے کہ بھئی یہ ایڈریس ہے، اس کا ڈیٹا مجھے دے دو. تو ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ چینل کے اوپر میپ کیا ہے. چینل سے کیا مراد ہے؟ چینل سے مراد ہے کہ ہم نے کچھ سگنلز دیکھے تھے کہ جس کے اندر جو انیشیٹ کرنے والا ہے اس کا ویلڈ سگنل، جس نے ریسیو کرنا ہے اس کی طرف سے ریڈی سگنل، اور ساتھ کچھ ڈیٹا جو ہم نے بھیجنا ہے. یعنی کہ اگر میں نے ڈیٹا بھیجنا ہے تو میں ادھر سے ادھر ڈیٹا بھیجوں گا کسی کلاک پہ، لیکن ساتھ اگر ڈیٹا ہے تو میں ویلڈ کا سگنل اسرٹ کر دوں گا، اگر یہ ریڈی ہے تو یہ ریڈی کا سگنل اسرٹ کر دے گا. تو جس رائزنگ ایج آف کلاک پہ آپ کو ریڈی اور ویلڈ دونوں 1 ملے اس پہ ٹرانزیکشن ہو جائے. دیز آر ناٹ دی اونلی سگنلس، اس کے علاوہ بھی سگنلز ہیں. اے ایکس آئی کی آپ پوری ڈاکومنٹیشن بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا اوپن اسٹینڈرڈ ہے، آپ کو آن لائن مل جائے گا اے ایکس آئی اسپیسیفکیشنس کا. لیکن وی جنرلی ڈونٹ نیڈ ٹو گو ان ٹو ڈیٹیلس، کیونکہ ہم عموماً جو اے ایکس آئی والا پارٹ ہے وہ بنا بنایا استعمال کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو جو اوور ویو دینے کا مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہم نے اے ایکس آئی کا پروٹوکول خود امپلیمنٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ آلریڈی امپلیمنٹ ہوا ہوگا. تو بیسکلی اگر اس نے لکھوانا ہے تو یہ ایڈریس چینل پہ ایڈریس دے گا اور ڈیٹا چینل کے اوپر اس کے بعد ڈیٹا بھیج دے گا، تو اس ایڈریس پہ وہ والا ڈیٹا لکھا جائے گا. اور اگر اس نے پڑھنا ہے تو ریڈ ایڈریس والے چینل پہ ریڈ ایڈریس دے گا، تو یہ جواب میں ریڈ رسپانس بھیج دے گا جو کہ ڈیٹا بھی کنٹین کرتا ہوگا، اور ایکنالجمنٹ بھی ہوگی کہ بھائی میں نے آپ کا ایڈریس دیکھ لیا. اور رائٹ جب ہو جائے گی تو رائٹ کے رسپانس چینل پہ یہ بھیج دے گا کہ بھائی ہاں بھائی رائٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے، کوئی ایرر نہیں آیا. تو یہ کائنڈ آف اوور ویو تھا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ملٹیپل ماسٹرز اور ملٹیپل سلیوز ہوں تو ان کو اگر آپس میں کنیکٹ کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ اے ایکس آئی انٹر کنیکٹ یوز کریں گے. سو اے ایکس آئی انٹر کنیکٹ بنی بنائی آئی پی ایگزسٹ کرتی ہے ویوارڈو میں، جس کو ہم یوز کر رہے ہوں گے، جو کہ ملٹیپل ماسٹرز کو ملٹیپل سلیو سے یا ایک ماسٹر کو ملٹیپل سلیو سے کنیکٹ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم ان کو کنیکٹ کریں گے تو یہ کیونکہ میموری میپڈ انٹرفیس دیکھ رہے تھے تو ہر ایک کو ہمیں کچھ میموری کا ریجن اسائن کرنا پڑے گا، اور وہ میموری کا ریجن ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی ڈیوائس ہے. یو آرڈ ہے تو ہو سکتا ہے وہ صرف 4K لے رہا ہو، کوئی ڈیوائس ہو سکتا ہے کہ ریم ہے تو وہ ہو سکتا ہے 1 گیگا ہو یا 512 MB ہو یا 2 GB ہو، ڈیپینڈ کرتا ہے ریم کا سائز کیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ ایڈریس رینجز ویری کریں گی ڈیپینڈنگ آن کہ کون سی چیز ہے. لیکن ہم نے کہا تھا کہ اس کے کچھ رولز ہیں. وہ رولز یہ ہیں کہ جو آپ کا ایڈریس جتنا اگر آپ نے 4K اسپیس مانگی ہے تو وہ اسٹارٹ 4K کے انکریمنٹس پہ ہو رہی ہونی چاہیے. تو جس طرح آپ 0 پہ رکھ سکتے ہیں اس کو، 4K پہ رکھ سکتے ہیں، 8K پہ رکھ سکتے ہیں، 12K پہ رکھ سکتے ہیں، اس طریقے رکھ. اگر آپ نے لیٹ سے 1G اسپیس مانگی ہوئی ہے تو آپ اس کو 1G کے انکریمنٹ پہ 1 گیگا کے آف سیٹس پہ رکھیں گے، ادروائز ویوارڈو آپ کو ایرر دے دے گا. دوسرا اے ایکس آئی انٹر کنیکٹ نہ صرف یہ کرتا ہے کہ ایک دوسرے سے کنیکٹ کر دیتا ہے، بلکہ کلاک کنورجنس بھی کر دیتا ہے کہ یہ ماسٹر کسی اور کلاک پہ چل رہا ہو، سلیو کسی اور کلاک پہ چل رہا ہو تو اے ایکس آئی انٹر کنیکٹ خود ہی ایک کلاک ڈومین سے دوسرے، ورنہ اس کے لیے ہمیں اسپیشل سرکٹ ڈالنا پڑتا ہے جو کہ یہ کام کرے. اگر سارا سرکٹ ایک ہی کلاک پہ چل رہا ہو تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر 2 کلاکس ہوں تو پھر ہم اس کے درمیان سنکرونائزیشن کے سرکٹ ڈالتے ہیں جو کہ ایک کلاک سے دوسرے کے اندر کنورٹ کرے. تو وہ والا کام اے ایکس آئی انٹر کنیکٹ آٹومیٹکلی ہمارے لیے کر دیتا ہے، تو وہ کام بچ جاتا ہے. دوسرا بٹس کی کنورژن بھی کر دیتا ہے کہ اگر ایک سائڈ پہ 64 بٹ بس چل رہی ہے اور دوسری طرف 32 چل رہی ہے یا کوئی اور سائز چل رہا ہے تو ایک دوسرے میں وہ کنورٹ کر دے گا اے ایکس آئی انٹر کنیکٹ. تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ ان کو ہم ہائرارکیکلی بھی جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اے ایکس آئی انٹر کنیکٹ کی ان دی اینڈ لمٹ آ جائے گی کہ وہ آئی تھنک 16 تک سلیوز الاؤ کرے گا شاید،
یا 8 تک, مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, وہ جب آپ لگا رہے ہوں گے تو کسی پوائنٹ پہ آپ کو وہ لمٹ آ جائے گی. جب وہ لمٹ آ جائے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک سلیو کے بجائے ایک اور AXI انٹرکنیکٹ لگا دیں اور اس کے آگے پھر مزید 16 یا 8 یا جتنی اس کی لمٹ تھی وہ لگا سکتے ہیں. تو اس طرح آپ ملٹیپل ہائرارکیز بنا سکتے ہیں کہ AXI انٹرکنیکٹ. تو ورچولی آپ کا اب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے ان سب کو ایکسس کر سکتا ہے, یہ جو ہے یہ ان سب کو ایکسس کر سکتا ہے. ہاں یہ بیسکلی صرف ان کو ایکسس کر سکتا ہے کیونکہ یہ اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے, تو ان ڈیوائسز کو نہیں کر سکتا, یہ ان کو ایکسس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. ایڈریس رینج کا ہم نے دیکھ لیا. دوسرا ہم نے کہا تھا کہ دو طرح کی ہیں, AXI میموری میپ ہے, ایک AXI اسٹریمنگ کمپوننٹ ہے. اسٹریمنگ کمپوننٹ کو آپ سمجھ لیں کہ اس میں اگر 5 چینل تھے تو اس میں صرف ایک چینل ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس ایک چینل کے ہم نے سگنلز دیکھے تھے کہ ریڈی, ویلڈ, ڈیٹا اور ٹی لاسٹ جو ہے کہ اگر آپ نے یہ بتانا ہو سلیو کو کہ میں آخری ٹرانزیکشن کر رہا ہوں تو آپ ٹی لاسٹ کا سگنل اسرٹ کر دیتے ہیں. تو یہاں سے آپ ماسٹر سے ڈیٹا بھیجتے رہیں اور دوسری طرف آپ ریسیو کرتے رہیں, ٹی لاسٹ بتا دے گا کہ وہ آخری ڈیٹا تھا. میں بھی ٹائم لگا تو ہم شاید ایک اسٹریمنگ سلیو خود بنا کے دیکھ لیں گے, لیکن خیر وہ اتنا ضروری نہیں ہے, بٹ اگر ٹائم لگا تو ہم کر لیں گے کہ ایک اسٹریمنگ سلیو خود بنا لیں. میموری میپ والا کیونکہ سگنیفیکنٹلی کمپلیکس ہے تو یہ ہم کوشش کریں گے کہ بنا بنایا کوئی استعمال کریں جب بھی ہم نے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تیسرا ہم نے نیمنگ کنونشنز پڑھی تھی کہ جب ویوارڈو میں ہم کوئی آئی پی لگائیں گے تو اس میں اگر ایم انڈرسکور لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ ماسٹر ہے, ایس انڈرسکور لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ سلیو ہے, AXI لکھا ہوا AXI انڈرسکور سم تھنگ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ AXI میموری میپڈ ہے, AXI ایس انڈرسکور ہے تو اس کا مطلب ہے AXI اسٹریمنگ انٹرفیس. ٹھیک, اوکے. اور پھر ہم نے ایک ایگزامپل کیس دیکھا کہ اگر کوئی ہم نے لیٹ سے ویڈیو پروسیسنگ کرنی ہو تو ہمارے پاس ہم چاہیں گے کہ کیمرہ سے ان پٹ آئے اور ہم نے جو بھی پروسیسنگ کرنی ہے اس کے بعد آؤٹ پٹ HDMI پہ ہم نکال کے اسکرین پہ دیکھ سکیں. تو اگر کیمرہ سے آئے گی تو ہم کچھ حصہ ہارڈ ویئر میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, فلٹرز اور ٹرانسفارمز وغیرہ. تو یہ ایک اسٹریمنگ انٹرفیس ہے. کیمرہ جو ہے اس سے ایک ایک کر کے پکسلز آپ کے پاس ایز اے اسٹریم آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ویڈیو اسٹریم کے اوپر کچھ پروسیسنگ ہو گئی, لیکن اگر پروسیسر نے کسی چیز کو ایکسس کرنا ہوتا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی میموری میپڈ. پروسیسر جو ہے وہ اسٹریمنگ انٹرفیس پہ ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتا, اس کو درمیان میں کچھ کنورٹر چاہیے جو کہ اس کو کنورٹ کرے. اور ہم نے کہا کہ ایسے کنورٹر جو ہیں وہ AXI ڈیٹا موور کہلاتے ہیں جن کی IP آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں ویوارڈو میں, ہمیں خود سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسٹریمنگ ٹو میموری میپ کنورژن بھی کر دیتے ہیں اور میموری میپ ٹو اسٹریمنگ بھی. تو لیٹ سے ہم نے کچھ بلاکس ہارڈ ویئر میں لکھے, اس کے بعد ہم نے اس اسٹریم کو میموری میپ کنورٹ کر کے DDR میموری میں لکھوا دیا. DDR میموری جو ہے وہ پروسیسر کے لیے جو ہم نارمل کوڈ لکھتے ہیں جس میں جو ویریبلس بنتے ہیں وہ سارے میموری میں بنتے ہیں, تو وہ والی میموری آلریڈی پروسیسر کو ایکسیسیبل ہے. تو آپ نے میموری کا ایک ریجن ڈیفائن کر لیا کہ مجھے اس جگہ پر امیج ملے گا جس کے اوپر میں نے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اب پروسیسر ادھر دیکھتا رہے گا کہ جیسے ہی یہ لکھوا دے تو اس کو انٹرپٹ کرے گا. آپ ادھر پروسیسر جا کر میموری کے اس حصے سے امیج پڑھے گا, اس کے اوپر جو بھی پروسیسر نے کام کرنے ہیں وہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ میموری میں کسی اور جگہ پر لکھوا دے گا, اور وہ جس کسی اور جگہ پر لکھوائے گا اس کو ہم میموری میپ ٹو اسٹریم کنورٹ کر کے واپس HDMI کے اوپر نکال سکتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل کے طور پر کہ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں درمیان میں کوئی نہ میموری میپ ٹو اسٹریمنگ اور اسٹریمنگ ٹو میموری میپ کنورژن کی چیزیں چاہیے جو کہ AXI ڈیٹا موور کہلاتے ہیں. انہیں AC ڈیٹا موور اٹ سیلف بھی IP ہے, اور ڈیٹا موور کی کچھ کسٹمائز ویرین ہے جن کو AXI DMA کہتے ہیں, جن میں ویڈیو DMA, سینٹرل DMA اور سمپل DMA تینوں شامل ہیں. آخری چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ دیکھی تھی کہ برسٹ اور سنگل بیٹ کا فرق, کہ ہم نے کہا تھا کہ AXI انٹرفیسز میں اسٹریم موڈ بھی ہے, میموری موڈ بھی ہے, اور میموری میپ موڈ جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس فل AXI اور AXI لائٹ دو چیزیں یوز ہوتی ہیں. تو زائلنکس میں جب انٹرفیس بنائیں گے تو وہ AXI لائٹ بھی ہو سکتا ہے اور AXI فل بھی ہو سکتا ہے. فل کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ لاجک کنزیوم کرے گا لیکن وہ زیادہ تیز بھی چل سکے گا. لائٹ کا مطلب ہے کہ وہ کم لاجک کنزیوم کرے گا لیکن تھوڑا سا سلو چلے گا. کیوں سلو چلے گا؟ فل جو ہے وہ برسٹ کیپیبل ہے, جو لائٹ ہے وہ سنگل بیٹ ہے. سنگل بیٹ اور برسٹ میں ہم نے فرق یہ دیکھا تھا کہ سنگل بیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایڈریس آتا ہے اور ڈیٹا آتا ہے تو وہ لکھا جاتا ہے, لیکن آپ ایک وقت میں ایک ہی ڈیٹا لکھوا سکتے ہیں. اگر آپ نے اس سے لیٹ سے نیکسٹ ایڈریس پہ لکھوانا ہے تو آپ کو دوبارہ ایڈریس دینا پڑے گا اور دوبارہ ڈیٹا دینا پڑے گا. برسٹ موڈ میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک ایڈریس دیا
اور اس کے بعد ایک پورا برسٹ آف ڈیٹا ٹرانسفر کر دیا جو کہ اس ایڈریس، اس سے اگلے ایڈریس، اس سے اگلے ایڈریس، اس سے اگلے ایڈریس پر لکھا جائے گا. پھر وہ برسٹ سائز ہم نے لیٹ سے 16 کا رکھا ہوا تھا، اس کا مطلب 16 لوکیشنز ایک ہی گو میں لکھی گئی. اتنی دیر میں آپ ایک اور ایڈریس دے دیں تو وہ اس سے اگلا ایڈریس اور اگلے 16 ٹرانسفر کر دیں تو برسٹ موڈ میں پھر آپ زیادہ سپیڈ پہ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. تو یہ کائنڈ آف ہمارا اوور ویو تھا جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا کہ اے ایکس آئی بس کیا ہوتی ہے، جو کہ جب ہم آرم کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں گے، آرم کے پروسیسر کے ساتھ، تو آرم کی جو انٹرفیس کے لیے بس وہ یوز کرتے ہیں وہ اے ایکس آئی بس ہوتی ہے، اور جو کہ دونوں جس کی ہم نے سارے کمبینیشن دیکھ لیے کہ میموری میپ یا اسٹریمنگ، اور میموری میپ میں پھر برسٹ کیپیبل یا بغیر برسٹ کیپیبل، یعنی لائٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا، اب جو پڑھنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے زنک ایف پی جی اے یوز کرنا ہے، زنک بورڈ یوز کرنا ہے، تو اس کے اوپر ہم اصل میں انہوں نے یوز ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یوز کیسے ہونا ہے، تو اس کے لیے ہم زنک کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ زنک کس طرح سے ڈیزائنڈ ہے. ٹھیک ہے، سو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو زنک ایف پی جی اے ہے نا، اس کے دو پارٹ ہیں، ایک پروسیسنگ سسٹم اور ایک پروگرامیبل لاجک. پروسیسنگ سسٹم ہے جو کہ ایک کمپیوٹر ہے، پروسیسر ہے، جس کے اوپر آپ سی کوڈ لکھ سکتے ہیں، جو جس کی ایگزامپل بھی ہم نے چلا کے دیکھی، جو سی کوڈ ہم نے لکھا تھا، جو لکھوا رہا تھا ایل ای ڈیز پر اور سوئچز سے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے پی ایل پارٹ، جو ہم نے بلاک ڈیزائن بنایا تھا، اس میں زنک پروسیسنگ سسٹم کا انسٹنس ہم نے بنایا تھا، وہ یہ تھا، اور جو باقی چیزیں بنائی تھیں وہ پروگرامیبل لاجک پارٹ میں آئی تھی. تو اس میں ہم اپنی مرضی سے سرکٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. اچھا، تو پروسیسنگ سسٹم اور پی ایل نے اگر آپس میں بات کرنی ہو نا تو وہ اے ایکس آئی انٹرفیسز پہ نارملی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو پوری باقی کہانی ہے یہ فی الحال آپ کے لیے اتنی میٹر نہیں کرتی. یعنی کہ جو پروسیسر ہے وہ اس کی دو کورز ہیں اور دونوں کورس کے اپنے میموری مینجمنٹ یونٹس ہیں، پھر کیش ایک چیز ہوتی ہے، اسنوپنگ ہوتی ہے، وہ چیزیں لٹ سے کہ ہم اس کو فی الحال اگنور کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے جو بھی اینڈ پہ کوڈ لکھنا ہے وہ چلے گا. یہ جو اسنوپنگ اور آن چپ میموری ہے یہ تھوڑا سا ایڈوانس ٹاپک ہے جو کہ میں اس ٹائم پہ اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سو جو موٹی موٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ایس اور پی ایل کے درمیان نا ڈفرنٹ اے ایکس آئی پورٹس اویلیبل ہیں جن کے تھرو وہ بات کر سکتے ہیں. ان میں سے کچھ پورٹس کہلاتی ہیں ایچ پی اسٹینڈس فار ہائی پرفارمنس. ٹھیک ہے، یہ جو ہائی پرفارمنس پورٹس ہیں نا یہ تھرو ایک انٹر کنیکٹ ڈی ڈی آر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈائیگرام جو ہے نا یہ آپ اگر ویواڈو میں کبھی وہ کھولیں، میرے پاس ہوپ فلی ویواڈو کھلا ہوا ہے، جس طرح یہ ایک ڈیزائن میرے پاس کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر میں اس میں یہ ایک نا شارٹنڈ ورژن ہے لیکن آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈائیگرام ہے یہ یو کین آلویز سی کہ کون سی چیز کس سے کنیکٹڈ ہے بائی ڈبل کلکنگ زنک. ٹھیک ہے، تو آپ زنک کو ڈبل کلک کریں گے نا تو یہ جو ڈائیگرام ہے نا یہ پورے کنیکشنز کو ایکسپلین کر رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کمپلیکس ہے. ٹھیک ہے دیکھنے میں، لیکن اس کا یہ جو پورا پارٹ ہے یہ سارے کا سارا پروسیسر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے اوپر سی میں کوڈ لکھ رہے ہیں اور دو کورس ہیں جو کہ بات چیت کریں. یہی والی ڈائیگرام کی سمپلیفائڈ فارم ہے اور میں اس وقت آپ کو اس فارم کے اندر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس والے حصے پہ زیادہ فوکس نہ کریں، جسٹ فوکس آن دس تھنگ کے درمیان میں بات چیت کیسے ہو رہی ہے. کس سے بات چیت ہو رہی ہے؟ اے ایکس آئی پورٹ سے. اے ایکس آئی پورٹس 4 ایچ پی پورٹس ہیں، ہائی پرفارمنس پورٹس جو کہ اے ایکس آئی سلیوز ہیں، یعنی کہ پروگرامیبل لاجک ان کی ماسٹر بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کس کے لیے یوز ہوتی ہیں؟ یہ نارملی ڈی ڈی آر کو ایکسس کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. جو آپ کی ڈی ڈی آر تو سمجھتے ہیں نا کہ آپ کی جو ریم ہوتی ہے ڈی ڈی آر، وہ اگر آپ کے بورڈ پہ جو آن بورڈ ریم لگی ہے اس کو اگر میں نے ایف پی جے والے حصے سے ایکسس کرنا ہے تو نارملی میں ایچ پی پورٹ یوز کروں گا، ہائی پرفارمنس پورٹ یوز کروں گا. ٹھیک ہے، سو ہائی پرفارمنس کیوں ہے کہ یہ زیادہ تھرو پٹ آپ کو دے دیتی ہیں، زیادہ ویڈتھ ان کی زیادہ ہے اور زیادہ اسپیڈ پہ جائے. پھر اس کے بعد آپ کی جنرل پرپز آئی او ہے. ٹھیک ہے، سو جنرل پرپز آئی او جی پی 0 اور جی پی 1. ٹھیک ہے، یہ بھی سلیو پورٹس ہیں. ٹھیک ہے، سو 2 سلیو پورٹس ہیں، یعنی کہ میں ادھر سے ایف پی جے کی سائڈ سے ماسٹر بن کے اے ایکس آئی انٹرفیس کے تھرو ادھر بات کر سکتا ہوں. اسی طرح جنرل پرپز پورٹ کے تھرو میں عموماً ان پیریفرلز وغیرہ کو ایکسس کرنے کے لیے یو آرٹ کو ایکسس کرنا ہو، باقی چیزوں کا، تو آپ جنرل پرپز پورٹس کو استعمال کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس ماسٹرز پورٹ ہیں جس میں یہ والی سائڈ ماسٹر ہے.
تو یعنی اگر پروسیسر نے کچھ لکھوانا ہے تو وہ ان GP0 GP1 کو یوز کرا ہوگا جو ماسٹر GP0 اور GP1 ہے. اگر پروسیسر کے اوپر کچھ ہم نے کہیں پہ اس طرف سے لکھوانا ہے تو ہم نارمل GP0 GP1 کو یوز کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور پورٹ ہے جو کہ ایکسلریٹر کوہیرنسی پورٹ کہلاتی ہے, ACP, جو سنوپ یونٹ کو جاری ہوتی ہے. یہ فی الحال ہم یہ تھوڑا سا ایڈوانس ٹاپک ہے تو اس کو میں اس وقت اسکپ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کا 2 منٹ کا موٹا سا آئیڈیا میں دے دیتا ہوں کہ جو پروسیسر ہوتے ہیں نا کمپیوٹر, ان میں کیش ایک لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیش ایک چھوٹی سی میموری ہوتی ہے جو فاسٹ ہوتی ہے, DDR نارملی سلو ہوتی ہے. تو اگر میں نے ایک پروگرام بنایا ہے جس میں کچھ ایریز ہیں, کچھ ویریبلز ہیں, ان کو میں ایکسس کرتا رہتا ہوں, تو ہر دفعہ ریم سے اٹھا کر لانا سلو ہوتا ہے. تو اس کے بجائے ہوتا یہ ہے کہ آٹومیٹکلی جب آپ ریم سے اٹھا کر لاتے ہیں نا تو وہ پروسیسر ایک بائٹ کے بجائے ایک پوری کیش لائن اٹھا کر لا کر اپنے پاس کیش میں رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیش بھی پھر ملٹیپل لیول کی ہوتی ہے. L1 فاسٹسٹ ہے لیکن اس میں جگہ کم ہے, L2 اس سے بڑی ہے لیکن اس میں جگہ تھوڑی سی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ مینج ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ نے کوئی ویریبل ایکسس کیا تو آپ کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. تو زیادہ انتظار نہ کرنا کے لیے آپ کے پاس وہ کیشز یوز ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اس کا ایک سائڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس ویریبل پر لکھوایا ہے تو وہ کیش کے اندر لکھا جائے گا, اور میں نے پڑھا تو وہ کیش سے پڑھا جائے گا. تو کیش میں تو کاپی رکھی ہے جو اصل میں ویریبل تو ریم میں بنا تھا, اس کی کاپی میں نے ادھر رکھ لی. تو ریم والی کاپی جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے. تو کیش والی کاپی آپ نے کسی ویریبل میں رائٹ کروایا, وہ کیش میں پڑا ہوا تھا, کیش میں اپ ڈیٹ ہو گیا, ریم میں اپ ڈیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو ریم میں اپ ڈیٹ نہیں ہوا, تو اگر میں FPGA سائڈ سے ریم پہ ویٹ کر رہا تھا کہ یار مجھے پروسیسر نے فلاں چیز لکھوانی تھی اس جگہ پر, تو وہ تو لکھی نہیں جائے گی جب تک کسی طرح کیش سے وہ چیز باہر نہ نکالیں. تو اس کے پھر طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ پروسیسر جو ہے نا وہ اس میں کچھ کمانڈز ہیں جن کے تھرو وہ کیش کو فلش کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ یار ادھر سے ادھر تک کیش میں جو ڈیٹا پڑا ہے نا اس رینج سے اس رینج تک اس کو ریم میں لکھوا دو, تو وہ لکھوا دے گا, تو وہ ادھر لکھا جائے گا, اور اگر میں انتظار کر رہا تھا تو مجھے مل جائے گا. لیکن یہ تھوڑا سا سلو کام ہوگا کیونکہ میں ریم کے اوپر انتظار کر رہا ہوں. تو اس کو فاسٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ سنوپ یونٹ ایک لگا ہوتا ہے جو کہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ کیش کے اوپر کون سی ٹرانزیکشن جا رہی ہیں, ریم کے اوپر کون سی ٹرانزیکشن جا رہی ہیں. تو اگر میں ریم کے بجائے سنوپ یونٹ کے تھرو ایکسس کروں تو اگر کیش میں بھی کوئی چیز اپ ڈیٹ ہوئی ہے تو مجھے وہ بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے. اگر یہ 5 منٹ کی گفتگو آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں آئی تو اٹ ڈزنٹ میٹر. اس وقت ایٹ لیسٹ اس کورس میں اس والے ٹاپک کو زیادہ ڈسکس مطلب میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ آپ سنوپی کیش اور یہ والی چیزوں کو سمجھیں. ٹھیک ہے. بیکاز یہ آرکیٹیکچر کا ٹاپک ہے اور کمپیوٹر آرکیٹیکچر کی تھوڑی سی نو ہونی چاہیے. جو انٹرسٹڈ ہیں ویسے آرکیٹیکچر کی ویڈیوز بھی میں نے رکھی ہوئی ہیں کچھ, جن میں کیش والی میرا خیال ہے کہ الیکٹریکل انجینئرس کو بھی آرکیٹیکچر ضرور کور کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے جو کریکولم میں یہ کور کورس نہیں ہے کمپیوٹر آرکیٹیکچر. میرے خیال میں کمپیوٹر آرکیٹیکچر اور آپریٹنگ سسٹم جو ہے نا وہ اب الیکٹریکل اور کمپیوٹر دونوں ڈومینس کے کور کورسز ہونے چاہیے. بٹ جب انجینئرنگ کونسل ڈیسائیڈ کرے گی تو کبھی شاید ہو جائے موو. اوکے. اینی وے, تو یہ تو اگر ہم اس سائڈ کو بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں کہ اگر میں نے ایک طرف سے دوسری طرف بات کرنی ہے تو میرے پاس 4 ہائی پرفارمنس پورٹس ہیں جو کہ ریم پر لکھوانے کے لیے, اس طرف سے لکھوانے کے لیے. اگر پروسیسر نے لکھوانا ہے تو 2 ماسٹرز پورٹ ہیں GP0 GP1, اور اگر دوسری طرح سے لکھوانا ہے تو 2 کم پرفارمنس والی GP0 سلیوز بھی ہیں. تو بیسیکلی ان ٹوٹل ہمارے پاس 6 سلیوز ہیں جن میں سے 4 ہائی پرفارمنس ہیں, 2 نارمل ہیں اور 2 ماسٹر ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک ACP پورٹ ہے. ٹھیک ہے. نارملی ویسے آپ کو جو اس کی ایکچوئل ڈیٹیل آپ نے اگر اسٹڈی کرنی ہو تو اس کے لیے زائلنگس نے کافی ایکسٹینسو ڈاکومنٹیشن رکھی ہوئی ہے, جس میں سے جو سب سے بڑی آپ کی وہ بک ہے جس سے آپ نے کوئی بھی چیز جا کے دیکھ سکتے ہیں, وہ زنک ٹیکنیکل ریفرنس مینول کہلاتا ہے. گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو اس کا لیٹسٹ ورژن نکل آئے گا, اور اس کے اندر وہ اس کا پورا زنک کا آرکیٹیکچر اور ان سب چیزوں کی ڈیٹیل ہوگی. تو یہ کافی لمبا, میرا خیال ہے کہ یہ کوئی 1000 پیجز کی ڈاکومنٹ ہے, اور وہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں, ایسی ڈاکومنٹس اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ان کو پورا گو تھرو کریں. ان کو نارملی ہم اسکم کرتے ہیں کہ کیا کیا اس کے جو ہمارے ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. ٹاپ لیول پہ انٹروڈکشن پڑھ لیا,
اس کے بعد جو سا سیکشن ہمارے کام کا ہے وہ. اس کے علاوہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ گائیڈ اور باقی پروڈکٹ ٹیبل جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ ڈفرینٹ زنک ڈیوائسز میں کیا فرق ہے. بعض میں ایف پی جی اے پارٹ جو ہے وہ کم ہے, جس طرح زیبو والے بورڈ میں چھوٹا ایف پی جی اے والا پارٹ ہے, لیکن اگر آپ زیڈ بورڈ پہ چلے جائیں گے تو اس سے بڑا ہے. پھر زیڈ سی 706 ایک اور ہے اس کے اوپر اس سے بڑا ہے. تو وہ ایف پی جی اے کے پارٹ نمبر لکھے ہوئے کہ ہر پارٹ نمبر کے اندر کتنے سلائسز ہیں, کتنے ڈی ایس پی سلائسز ہیں, کتنی بلاک ریمز ہیں. تو یہ والی چیزیں دیکھ کر ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنا بڑا ایف پی جی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک جو بہت بڑا مٹیریل ہے نا وہ ہے ایپ نوٹس. اور اب ایپ نوٹس کے علاوہ ان کا جو آنسر ریکارڈ ہے نا, کہ آپ کوئی مسئلہ سرچ کریں تو زائلنکس کے آنسر ریکارڈ میں نا لوگوں نے اس کے اچھے سولوشنز دیے ہوتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ پورے ٹیوٹوریلز ہیں جو کہ ایک ایک کر کے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. تو وہ والی ایسی یہ آپ کو کافی ہیلپ کرتے ہیں جب آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اوکے, سو آج اب ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اب اگر یہ چیز سمجھ آ گئی ہے تو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے ایک ٹیوٹوریل ہے, یہ میں نے نیچے لنک دیا ہوا ہے کہ fpjdeveloper.com پہ انہوں نے یوزنگ AXI-DMA ان ویواڈو کا ایک ٹیوٹوریل رکھا ہوا ہے. تو یہ اس بندے نے پہلے اس کی ویڈیو بھی ہے ادھر ہی. سو جو میں کام کر رہا ہوں موسٹلی وہی والے کام ادھر سے ہی میں نے دیکھ کے میں بھی کراؤں گا. لیکن اس میں اس نے نا بڑے اچھے طریقے سے ایک سمپل سی اگزامپل لے کر کے جس میں آپ ایک ڈیزائن بنائیں جس میں AXI کے کچھ اسٹینڈرڈ کمپوننٹس بھی یوز ہو جائیں, جو کہ بیسکلی AXI-DMA اور AXI-FIFO یہ ہم یوز کر رہے ہوں گے. اور وہ پورا اس کا سائیکل چلا جاتا ہے جس میں ہم سافٹ ویئر بھی امپلیمنٹ کر لیتے ہیں اور ہارڈ ویئر بھی امپلیمنٹ. تو یہ آپ کا اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے اگر آپ نے AXI-DMA یوز کرنا, اور یہ آپ کو بیسک کمپوننٹ سے تھوڑی سی نو ہاؤ بھی ہو جائے گی اس کے اندر. تو میں یہ والی اگزامپل اب کرنا چاہ رہا ہوں. سو اس ایگزامپل میں ہے کیا, اس ایگزامپل میں اچھا اس کو جب آپ آن لائن دیکھیں گے تو اس میں آپ کو 2 لنکس ملیں گے. اس لنک پہ جائیں گے تو یہ اس میں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں بتایا ہوا, اس میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے نیچے جائیں گے تو مطلب اس نے ٹیکسٹ بہت سارا ہے لیکن فگرز نہیں ہے. نیچے اس نے پرانا والا بھی بتایا ہوا ہے جو اس نے 2014 کے ویواڈو پہ امپلیمنٹ کیا ہوا تھا. تو اسٹیپس میرا خیال ہے مور لیس وہی ہیں. یا تو ویڈیو کو فالو کر لیں یا 2014 والے پہ چلے جائیں تو وہاں پہ جو اسٹیپس ہیں وہ فالو کر لیں, دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہوں گے. سو ڈیزائن کیا ہے؟ ڈیزائن یہ ہے کہ ہم اب ہمارا یہ جو پروسیسنگ سسٹم ہے وہ تو ہو گیا پروسیسر, ٹھیک ہے. دوسرا ہم یوز کرنا چاہتے ہیں DMA, ٹھیک ہے. اور DMA میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کیا کرتا ہے. DMA ڈیٹا کو موو کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تک, ٹھیک ہے. اور نارملی ہم چاہتے ہیں کہ پروسیسر جو ہے نا وہ ضروری کاموں میں مصروف رہے اور جو ڈیٹا کو موو کرنے کا کام ہے وہ کسی چھوٹے کو کہہ دے, اور وہ چھوٹا ہم کہتے ہیں کہ DMA, ٹھیک ہے. تو DMA کو پروگرام کر دے گا کہ یار یہ بفر ہے, اس پورے بفر کو موو کر دو, ٹھیک ہے. اچھا DMA نارمل جو DMA ہوتے ہیں نا وہ دونوں سائڈیں ان کی میموری میپڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اس کو بتاتے ہیں کہ فلاں ایڈریس سے اٹھاؤ, اتنی بائٹ سے اٹھاؤ اور فلاں ایڈریس پر لکھوا دو, ٹھیک ہے. تو نارملی 3 انپٹس ہوتی ہیں DMA کال کی. آپ بتاتے ہیں کہ سورس ایڈریس, ڈیسٹینیشن ایڈریس اور کتنی بائٹس موو کرنی ہے. سو نارملی یہ DMA یہ کام کرتا ہے کہ پروسیسر نے اس کو بتا دیا کہ سورس ایڈریس, ڈیسٹینیشن ایڈریس, بائٹس ان کو موو کر دو, ٹھیک ہے. تو وہ موو کر دیتے ہیں. اس کیس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس کیس میں ہم DMA یوز کرنا چاہتے ہیں جو کہ میموری میپ ٹو اسٹریمنگ کنورٹ کرے اور اسٹریمنگ ٹو میموری میپ کنورٹ کرے. تو جو AXI-DMA بائی ڈیفالٹ ہے وہ یہ کام کرتا ہے. جو AXI سینٹرل DMA ہے آئی تھنک اگر آپ اس کی IP لگائیں گے تو وہ دونوں طرف میموری میپڈ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو AXI-DMA وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ اسٹریمنگ ٹو میموری میپ کنورژن بھی کر دیتا ہے. تو اس کیس میں اگر میں نے کچھ ٹرانسمٹ کرنا ہے تو میں اس کو بتاؤں گا کہ بھائی یہ بفر ہے, اس کا اتنا سائز ہے, اس کو ٹرانسمٹ کر دو اسٹریمنگ موڈ میں, ٹھیک ہے. تو کیا یہ ہوا ہے کہ آپ ایک DMA لگایا ہوا ہے, آپ ایک ریم کے اندر ایک بفر بنائیں گے, ٹھیک ہے. بفر سے مراد ہے کہ ایک ایرے بنائیں گے جس میں ہم نے کچھ ڈیٹا لکھا ہو, ٹھیک ہے. اور پھر آپ ایک AXI لائٹ انٹرفیس کے تھرو DMA کو پروگرام کر دیں گے کہ بھائی یہاں پر بفر کا یہ ایڈریس ہے اور یہ تم نے اسٹریمنگ موڈ میں ٹرانسمٹ کر دو. اس کے آگے ہم نے لگایا ہوا ہے AXI ڈیٹا FIFO, ٹھیک ہے. ڈیٹا FIFO جو ہے نا یہ اسٹریمنگ ڈیٹا FIFO لگایا ہوا ہے جو کہ اسٹریم ان پٹ لیتا ہے اور اسٹریم آؤٹ پٹ نکال دیتا ہے,
ٹھیک ہے. تو کیونکہ ڈی ایم اے اس کو اسٹریم میں کنورٹ کر دے گا تو یہ فائفو کی ان پٹ پہ چلا جائے گا اور فائفو کی آؤٹ پٹ پہ پھر وہ ایز اے اسٹریم آؤٹ پٹ آ جائے گی. اچھا جو اسٹریم آؤٹ پٹ آ رہی ہے اس کو ہم ڈی ایم اے جو ہے نا وہ میموری میپ ٹو اسٹریم بھی کنورٹ کرتا ہے, اسٹریم ٹو میموری میپ. تو جو ریسیو ہو رہا ہے اس کیس میں ہم چاہیں گے کہ یہ اسٹریم ٹو میموری میپ کنورٹ کر کے ایک اور آر ایکس بفر میں اس ڈیٹا کو لکھوا دے, اور جو ریسیو بفر ہے اس پہ ہم ویریفائی کر لیں کہ جو ہم نے ڈیٹا بھیجا تھا کیا وہ ٹھیک ٹھیک پہنچ گیا ہے یا نہیں پہنچا. تو دس از ٹوٹل ایگزامپل جس میں ہمارے یہ سارے کمپوننٹس یوز ہو جائیں گے جو کہ اے ایکس آئی کے ہیں. تو اے ایکس آئی سے اب ہماری تھوڑی سی پچھلی کلاس کے بعد نو ہاؤ ہو چکی ہے, تو ہم اس ایگزامپل کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ویوارڈو میں نے پہلے سے کھول رکھا ہے. ٹھیک ہے, سو ایز آلویز ہم ایک نیا پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کلک ہو گیا یا نہیں ہو گیا. اور نیکسٹ, اور میں بھی میں اس کو کہتا ہوں ایک صحیح ایگزامپل کہتا ہوں میں. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ کر دیتا ہوں آر ٹی ایل پروجیکٹ. اگین یہاں پر مجھے وہی مسئلہ جو ہر دفعہ آتا ہے وہ آئے گا اسکرین چھوٹا ہونے کی وجہ سے کہ میں زیبو کو سرچ کروں گا اور یہ مجھے تھوڑا سا اسٹریچ کر کے اپنی میموری کے اوپر اس کو 3 لیول نیچے جانا پڑے گا تو یہ زیبو سلیکٹ ہو جائے گا, جو کہ آپ کو ویسے زیبو ایز اے اس پہ نظر آ رہا ہوگا کیونکہ آپ کی ریزولوشن بہتر ہوگی. اوکے, اچھا نیکسٹ ہم نے کیا کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ کریٹ بلاک ڈیزائن. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم ایک بلاک ڈیزائن بنا لیں گے. اس کے بعد کیا کیا تھا؟ یہ بلاک ڈیزائن آ گیا جو کہ آپ کے پاس ریزنیبلی بڑی اسکرین ہوگی. میں اس کو زبردستی بڑا کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں کیا کریں, پلس پہ کر کے کیا کریں, زنک لکھیں تو زنک پروسیسنگ سسٹم آ جائے گا, اس کو لگا دیں. پھر کیا کریں گے, ڈی ڈی آر سے کیسے کنیکٹ ہو جائے گا؟ اگر ہم رن بلاک آٹومیشن کریں تو وہ آٹومیٹکلی ان کو کنیکٹ کر دے گا ڈی ڈی آر کے ساتھ اور جو بھی باقی پری سیٹ ویلیوز تھیں. ٹھیک ہے, سو یہاں تک چیز کلیئر ہو گئی. اچھا, اب ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, ہمیں ایک ہمیں ڈی ایم اے لگانا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم بالکل اسی طرح ایک ڈی ایم اے لگا لیں گے. ٹھیک ہے, سو لیٹ سے کہ میں ڈی ایم اے انسرٹ کر دیتا ہوں. ڈی ایم اے کروں تو اس میں مجھے سینٹرل ڈی ایم اے ایکس آئی ڈائریکٹ میموری ایکسیس, ملٹی چینل ڈی ایم اے, ویڈیو ڈی ایم اے اور ڈیٹا موور. ٹھیک ہے, ہم نے ڈیٹا موور پڑھا تھا کہ جنرلی ڈیٹا موو کرنے کے لیے اور اس کے کسٹمائز ویریئنٹ یہ ڈی ایم اے ہے. تو ہمیں چاہیے سمپل اس وقت اے ایکس آئی ڈائریکٹ میموری ایکسیس. ٹھیک ہے, سو یہ ہمارا اے ایکس آئی ڈی ایم اے آ گیا جو کہ اسٹریمنگ ٹو میموری میپ کنورژن کر دیتا ہے, جس کا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ S2mm اور MM2S لکھا ہوا ہے. تو MM2S کسی اور کا موبائل بھی اگر سائلنٹ نہیں ہے تو کر دیں. تو یہ S2mm کا مطلب ہے اسٹریم ٹو میموری میپ, MM2S کا مطلب ہے میموری میپ ٹو اسٹریم. اچھا, اس کے اندر یہ جو اسٹیٹس والی پورٹ ہے یہ ہم ڈسیبل کر سکتے ہیں. یہ ایتھرنیٹ کے چاہیے ہوتی ہے, تو میں اگر انیبل کنٹرول اسٹیٹس کروں گا تو یہ والی پورٹ ختم ہو جائے گی. اس کو ڈسیبل کر دوں گا تو یہ ختم. اوکے, سو اوبیسلی ان چیزوں کو استعمال اصل میں کرنے کے لیے ہمیں ان کی ڈاکومنٹ کو بھی تھوڑا سا دیکھا ہوا ہونا چاہیے, لیکن ہم کوئکلی اس کی ایگزامپل کر لیں گے. ڈاکومنٹ پھر آپ لوگ جا کے دیکھتے رہیں بے شک. تو آپ کسی بھی کمپوننٹ کو رائٹ کلک کر کے نا اس کی ڈاکومنٹیشن کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو آئی پی ڈاکومنٹیشن میں جائیں, ویو پروڈکٹ گائیڈ کریں تو وہ گائیڈ کھل جائے گی, یا آپ ویسے گوگل پہ سرچ کریں تو اے ایکس آئی ڈی ایم اے کی ڈاکومنٹیشن کھل جائے گی. سو اے ایکس آئی ڈی ایم اے جو ہے نا اس نے کرنا کیا ہے, اس نے میموری سے اٹھانا ہے اور اسٹریمنگ پہ آؤٹ پٹ کرنی ہے. سو اگر اس نے میموری سے اٹھانا ہے تو اس کو کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ میموری کو ایکسس کرنے کے لیے ہم نے کون سی پورٹس پڑھی تھی؟ ایچ پی پورٹس. ٹھیک ہے, سو ہمیں اس کا مطلب ہے کہ زنک کے اندر
HP پورٹس کو انیبل کرنا ہے. ٹھیک ہے, سو اگر میں اس کو ڈبل کلک کروں تو یہ بلاک ڈیزائن آ گیا. یہ شاید آپ کو اتنا اچھا نہ نظر آ رہا ہو, لیکن یہاں پر نیچے یہ نا ہائی پرفارمنس AXI لکھا ہوا ہے. اگر میں اس کو ڈبل کلک کروں نا تو یہ HP 0 سے لے کر HP 3 تک آپ کو نظر آ رہی ہے, جو کہ یہ اس وقت سب کی سب ڈسیبلڈ ہے کیونکہ نہیں ہوا. تو میں اس میں سے AXI HP 0 کو ایک انیبل کرتا ہوں. ٹھیک ہے, سو ایک مجھے یہ چاہیے. ٹھیک ہے, دوسرا مجھے چاہیے, اچھا سوری میں نے اسے بند کر دیا. دوسرا مجھے یہ چاہیے کہ میں جنرل پرپز 0, وہ میرا خیال ہے کہ وہ پہلے سے ہی انیبلڈ ہے. ٹھیک ہے, سو یہ AXI GP پورٹ جو تھی وہ میرا خیال ہے کہ مجھے ویسے ہی نظر آ رہی تھی کہ اس کے اندر آلریڈی انیبل ہے. MAXI GP 0 لکھا نظر آ رہا ہوگا آپ کو رائٹ سائڈ پہ یہ کر کے. ٹھیک ہے, تو یہ تو پہلے سے انیبلڈ ہے. ایک تیسری چیز جو مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب DMA یوز کرتے ہیں نا تو DMA سے بات چیت کیسے ہوتی ہے کہ پروسیسر اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ ٹرانسفر کر دو, اور DMA کی جب ٹرانسفر کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ پروسیسر کو انٹرپٹ کرتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اس کے اندر انٹرپٹس کو انیبل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, سو اگر میں ادھر انٹرپٹس میں چلا جاؤں تو اس میں یہ فیبرک انٹرپٹس ہیں, اس کو میں کلک کروں اور PSPL انٹرپٹ میں یہ انٹرپٹ کو انیبل کر دوں گا. F2P کا مطلب ہے FPGA ٹو پروسیسر انٹرپٹس. تو یہ FPGA پہ کے اوپر ہمارا DMA چلے گا تو اس میں پروسیسر کو انٹرپٹ کرنا ہے. تو میں نے یہ بھی ساتھ انیبل کر دی. تو یہ ڈفرینٹ کنفیگریشنز ہیں کہ یہاں پر کلک کروں گا تو بلاک ڈیزائن آ جائے گا, یہاں پر کلک کروں گا تو PSPL کنفیگریشنز آ جائیں گی کہ PS اور PL کے درمیان کیا کیا ہیں. جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا جنرل پرپز اگر میں نے انیبل کرنا ہوتا تو یہ 2 GP 0 اور GP 1 سلیوز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ کو جو بتائی تھی نا پورٹس, وہ ادھر آپ کو مل جائیں گی کہ جنرل پرپز والی بھی مل جائیں گی, ہائی پرفارمنس ایکسلریٹر کوہرنسی پورٹ والی مل جائیں گی. ٹھیک ہے, اچھا اس کے علاوہ اگر ہم اس کو دیکھیں نا, اس میں ساری چیزیں تو شاید اس وقت انٹرسٹڈ نہ ہو. اگر میں کلاک کنفیگریشن میں جاؤں نا تو مجھے یہ اس نے ایک PL فیبرک کلاک کا ہوا ہے. تو یہ وہ کلاک ہے جو کہ PS نکال رہا ہے, اور یہ اس نے بتایا کہ میں 100 میگا ہرٹز کا کلاک ہے جو کہ PS آؤٹ پٹ کر رہا ہے. تو اس کو ہم FPGA پارٹ میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ PL فیبرک کلاک ہے, تو نکل تو PS سے رہا ہے بٹ اٹس فار PL کہ پروسیسنگ جو پروگرامیبل لاجک ہے اس پہ یہ 100 میگا ہرٹز کا کلاک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں ہم نے اس کو کہا ہوا. تو یہ آئی تھنک یہ والی کنفیگریشن اس کے لیے کافی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم اب DMA کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. سو DMA کو کنیکٹ کرنے کے لیے جو اس کی یہ MAXI SG پورٹ ہے یہ کہلاتی ہے اسکیٹر گیدر پورٹ, اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی بیسکلی DDR کے ساتھ جو بات چیت کر رہی ہوگی نا وہ یہ کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب ہم نے HP پورٹ انیبل کر دی ہے تو یہ بیسکلی اگر میں رن کنیکشن آٹومیشن کروں گا تو یہ خود مجھے بتائے گا کہ کس کو کس سے کنیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, سو اس میں آپ کو ایک AXI لائٹ پورٹ نظر آ رہی ہے اور ایک AXI HP. اب یہ ٹرمینالوجیز آپ کو پتہ ہے کہ AXI لائٹ کا مطلب ہے کہ اس میں برسٹ موڈ نہیں ہے. تو AXI لائٹ پورٹ کس کی, یہ کہہ رہا ہے DMA کی AXI لائٹ پورٹ ہے. یہ جو DMA ہے اس کے اندر ایک AXI لائٹ پورٹ ہے, ایک اسکیٹر گیدر پورٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھا جو AXI لائٹ پورٹ ہے وہ پورٹ ہے کہ جس سے ہم چاہتے ہیں کہ پروسیسر DMA کو بتا سکے کہ بھائی یہاں سے بفر اٹھاؤ اور اس کو ٹرانسمٹ کر دو. ٹھیک ہے, تو وہ ایک کیونکہ وہ ہائی اسپیڈ پہ نہیں ہو رہا ہوتا, یعنی اس نے صرف ایک بتانا ہے کہ بھئی یہ ایڈریس ہے اور یہ اتنا ٹرانسمٹ کرنا ڈیٹا آپ نے. تو وہ جو اس نے لکھوانا ہے اس کے اندر اس کے لیے ہائی اسپیڈ نہیں چاہیے, تو اس لیے یہاں پر وہ لائٹ انٹرفیس لگا ہوا. سو میں اگر اس کو کنیکٹ کرنا چاہوں تو میں کنیکٹ کرنا چاہوں گا, وہ کہاں سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا, میں چاہوں گا وہ پروسیسر سے کنیکٹ, پروسیسر اس کا ماسٹر ہو. تو پروسیسر کا جو GP 0 پورٹ ہے یہ بیسکلی اس کا ماسٹر بن سکتی ہے, کیونکہ پروسیسر جو ہے ہائی پرفارمنس پورٹ تو سلیو ہے جس کے تھرو آپ DDR کو ایکسس کرنا چاہیں گے. تو پروسیسر نے جو اس کو کنفیگر کرنا ہے وہ اس کی GP 0 پورٹ ہے جس کو میں ڈائریکٹ ادھر کنیکٹ کر سکتا ہوں. اور جو آپ کا DMA نے DDR کو ایکسس کرنا ہے کیونکہ اس نے ریم سے اٹھا کر ڈیٹا کو اسٹریم کرنا ہے, تو اس کو کس سے بات کرنی ہے, اس کو ہائی پرفارمنس پورٹ سے بات کرنی ہے, کیونکہ DDR کی ڈائریکٹ ایکسس نہیں ہے, DDR کی ایکسس تھرو
پروسیسنگ سسٹم کی HP پورٹ کے ذریعے. ٹھیک, تو اب اگر میں رن کنیکشن آٹومیشن, یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا ساری, یہ اس کے لیے آپ کو یہ والی فگر شاید ذہن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ پروسیسر نے AXI لائٹ کے تھرو DMA کو پروگرام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو DMA کی AXI لائٹ پورٹ ہم دیکھ رہے تھے وہ یہ والی ہے. ٹھیک ہے, تو پروسیسر سے وہ کیسے کنیکٹ ہوگی؟ پروسیسر کی GP0 سے AXI لائٹ کنیکٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور پھر DMA نے کیونکہ ریم سے اٹھانا ہے اور اس کو اسٹریمنگ انٹرفیس پہ باہر نکالنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ریم کے ساتھ انٹرفیس کرنی. تو وہ جو انڈرسکور SG لکھا ہوا تھا نا, SG اسکیٹر گیدر کے لیے ہوتا ہے, وہ ایک تھوڑی سی فردر ڈیٹیل ہے DMA کی جو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. تو وہ والی پورٹ جو ہے وہ AXI پورٹ وہ HP پورٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی. تو یہ والا کام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم ادھر آ کے مطلب خود بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں ادھر سے اٹھا کے, لیکن ہم کنیکشن آٹومیشن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے سائزز برابر نہ ہو, تو اس کیس میں درمیان میں AXI انٹر کنیکٹ لگ جائے گا. سو میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ یہ جو AXI لائٹ پورٹ ہے, اچھا جو کنیکشن آٹومیشن جو ہے نا وہ آپ کو آٹومیٹکلی کنیکٹ کر کے دیتا ہے, بٹ وہ غلط بھی کنیکٹ کر سکتا, تو آپ نے اس کو ریویو خود کرنا ہوتا ہے. تو میں نے ادھر AXI لائٹ پورٹ کو کس سے کنیکٹ کرنا تھا؟ پروسیسر کی جنرل پرپز پورٹ کے ساتھ. تو یہاں پر اگر دیکھیں تو اس نے کہا ہوا کہ پروسیسر کی GP0 کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو جائے. اور جو HP پورٹ تھی, ٹھیک ہے, اس کو اس نے کنیکٹ کر دیا ہے DMA کے جو اسکیٹر گیدر والی پورٹ تھی, جو کہ DMA نے جس کے تھرو ریم کو ایکسس کرنا. تو یہ میں نے ان دونوں کو کنیکٹ کیا, اوکے کیا, جیسے تھوڑا سا ٹائم لگایا, اور اس نے کچھ ڈیزائن کو میں جو بھی فردر چیزیں ریکوائرڈ تھی وہ ڈال دی. لیکن وہ فردر چیزیں کیا ڈلیں؟ ٹھیک ہے, اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ اس نے AXI اسمارٹ کنیکٹ لگایا جو کہ AXI انٹر کنیکٹ ہی ہے. ٹھیک ہے, اگر میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کروں تو بیسکلی جو آپ کے DMA کی اسکیٹر گیدر والی پورٹ تھی نا وہ اسمارٹ کنیکٹ کو آ رہی ہے, اور اسمارٹ کنیکٹ والی پورٹ جو ہے نا وہ ادھر آپ کے HP والے پورٹ پہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے, سو یعنی ان کی پرابیبلی ان کی ویڈتھس برابر نہیں ہوں گی, تو اس نے درمیان میں اسمارٹ کنیکٹ ڈال دیا جو کہ یہ والی ویڈتھ کنورژن خود کر لے گا. اسی طرح جو اسکیٹر گیدر والی پورٹ تھی, اچھا اسکیٹر گیدر والی تو ہم نے دیکھ لی, جو AXI لائٹ تھی یہ آنی چاہیے تھی آپ کے پاس فرام پروسیسر کے JP0. سو اس نے کیا کیا, درمیان میں اس نے درمیان میں ایک اور انٹر کنیکٹ لگایا. یہ AXI انٹر, نیچے نام لکھے ہوتے ہیں جو ایکچوئل کمپوننٹ کا ہے, اور اوپر جو ہم نے اس کمپوننٹ, تو اس نے ایک پیریفرل انٹر کنیکٹ لگایا جس کو ڈرائیو کون کر رہا ہے؟ GP0 پورٹ. ٹھیک ہے, تو GP0 پورٹ اس انٹر کنیکٹ کو ڈرائیو کر رہی ہے. اگین اس کی بھی پرابیبلی ویڈتھ یا کوئی اس میں فرق ہوگا جس کی وجہ سے اس نے درمیان میں انٹر کنیکٹ لگا کے ان دونوں کو کنیکٹ کیا کہ جو آپ کی GP0 پورٹ تھی وہ اس انٹر کنیکٹ ہو گئی, اور ادھر سے جو جا رہا ہے وہ AXI لائٹ کو چلا گیا. ٹھیک ہے, یا مے بی یہ ہو کہ یہ فل AXI ہو اور اس نے آگے AXI لائٹ میں کنورٹ کر دیا ہو, تو دونوں کاموں کے لیے یہ آٹومیٹکلی کر دے گا, تو ہمیں اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارا یہ والا اگر میں ڈیزائن میں دیکھوں تو ہم نے یہ کام کر دیا کہ ہم نے AXI DMA کو ریم کے ساتھ ٹیگ کر دیا, ہم نے یہ والی پورٹ ٹیگ کر دی, پروسیسر DDR سے پہلے ہی ٹائڈ ہے جب ہم نے فرسٹ ٹائم بلاک آٹومیشن کی تھی. تو اب ہمارا کیا چیز رہ گئی؟ AXI ڈیٹا FIFO لگانا رہ گیا. ٹھیک ہے, سو AXI کا جو ڈیٹا FIFO لگانا ہے اس کے لیے ہم اگین ادھر آ جاتے ہیں, اور ہم اچھا ابھی بھی یہ کچھ کہہ رہا ہے, اب کیا کہہ رہا ہے ویسے؟ رن کنیکشن آٹومیشن میں مجھے کیا آپشن دے رہا ہے؟ لیٹ سی. اچھا ابھی یہ والے کنیکشنز نہیں ہوئے تھے ہمارے, یہ جو ہے نا کہ ہمارا AXI لائٹ تو DMA کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تھا, اور اسکیٹر گیدرڈ والی پورٹ بھی کنیکٹ ہو گئی تھی, لیکن اس کے اندر دو اور پورٹس تھیں, MM2S اور S2MM. ٹھیک ہے, جو MM2S تھی وہ میموری میپ ٹو اسٹریمنگ کنورژن کے لیے, اور S2MM اسٹریمنگ ٹو میموری میپ کنورژن کے لیے تھی. دونوں کی ایک سائڈ DDR ہے, تو وہ کنیکٹ کرنا بھی ضروری تھی. تو اگر میں اس کو بھی کنیکٹ کر دوں تو یہ بھی DDR سے کنیکٹ ہونی ہے, اور یہ والی بھی DDR سے کنیکٹ ہونی ہے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. اب اگر میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کروں تو
تو اب آپ ادھر دیکھیں گے اس نے ایک اور انٹرسٹنگ کام کیا ہے کہ یہ جو کنیکٹر تھا نا اس میں پہلے ایک ہی کنیکٹر تھا, اب اس نے دو نئے کنیکٹر لگا دیے, ایک MM2S کے لیے, ایک S2MM کے لیے. ٹھیک ہے, سو ایک یہ جو ہے یہ MM2S ہے اور ایک S2MM ہے, یہ بھی ادھر جا رہا ہے کیونکہ S2MM, MM2S اور اسکیٹر گیدر ان تینوں نے DDR پہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں تک چیز کلیئر ہوگی. یہاں پر آپ کے ذہن میں کوشچن آ سکتا ہو شاید کہ میں پہلے تو آپ کو کہہ رہا تھا کہ اسکیٹر گیدر نے ڈیٹا فیچ کرنا ہے تو پھر یہ MM2S اور S2MM کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو بیسکلی جو اسکیٹر گیدر والی پورٹ ہے نا اس کا میں چھوٹا سا اوور ویو دے دیتا ہوں کہ نارملی جب ہم نے ٹرانزیکشن کرنی ہوتی ہے نا DMA سے, ٹھیک ہے, تو ہم DMA کو بتاتے ہیں اسٹارٹ ایڈریس, یا میں نے آپ کو بتایا کہ سورس ایڈریس, ڈیسٹینیشن ایڈریس اور کاؤنٹ, یہ اگر دونوں سائڈیں میموری میں آپ دو. اگر MM2S یا S2MM ہوگی تو ایک سائڈ اسٹریمنگ ہو گئی, تو آپ کا ایک طرف رہ گیا میموری کا ایڈریس اور ایک آپ کا ہو گیا جو دوسری سائڈ اسٹریمنگ تھی, تو آپ نے صرف کاؤنٹ بتا دیا کہ کتنا بائٹس ٹرانسمٹ کرنی ہے اور یہ میموری کا ایڈریس ہے. تو S2MM اور MM2S اس کا تو یہ کام ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک جو ہے وہ اسٹریم اٹھا کے ریم کے اوپر لکھوا دے گی, ایک ریم سے اٹھا کے اسٹریم پہ پھینک دے گی. ٹھیک ہے, جو اسکیٹر گیدر والی پورٹ ہے نا یہ ویسے آپشنل پورٹ ہوتی ہے. یہ جو نارملی تو میں نے ایک دفعہ پروگرام کرنا ہوتا ہے DMA کو کہ بھائی یہ والی ٹرانسفر کر دو, لیکن جو DMA ہے نا وہ آپ کو یہ والے جو Xilinx کے DMA یہ آپ کو ایک اور چیز الاؤ کرتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ بجائے آپ ایک دفعہ مجھے بتانے کیا ٹرانسفر کرنی ہے, آپ ایک سیکوینس آف ٹرانسفر مجھے بتا دو. ٹھیک ہے, یعنی آپ بتا دو کہ یار اس میموری ایڈریس سے اتنا کاؤنٹ ٹرانسفر کرنا ہے, پھر آپ اس کے بعد بتا دو کہ میموری ایڈریس کوئی اور جو ہے, ٹھیک ہے, میموری ایڈریس 2 جو ہے اس سے کوئی اور کاؤنٹ ٹرانسفر کرنا ہے, پھر میموری ایڈریس 3 جو ہے اس سے کوئی اور کاؤنٹ ٹرانسفر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ملٹیپل چیزیں ہیں نا آپ ان کو ریم میں کسی جگہ لکھوا دو. ٹھیک ہے, تو ریم میں لکھوا دو کہ بھائی اس ایڈریس سے اتنا کاؤنٹ ٹرانسفر کرنا ہے, اس ایڈریس سے اتنا کاؤنٹ ٹرانسفر کرنا ہے. صرف اس کے بعد ایک پوائنٹر دے دو کہ اگلی ٹرانزیکشن کہاں پر آپ نے لکھوائی ہے, اس کے بعد ایک پوائنٹر دے دو کہ اس سے اگلی ٹرانسفر آپ نے کہاں پر لکھوائی ہوئی ہے. تو یہ والی جو موڈ ہوتی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں اسکیٹر گیدر موڈ. ٹھیک ہے, DMA کی اسکیٹر گیدر موڈ یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ ایک دفعہ بتانے کے بجائے آپ ایک سیکوینس آف ٹرانزیکشنز سب کی سب پروگرام کر دو اور پہلی کے آگے پوائنٹر رکھ دو کہ اگلی کہاں پر پڑی ہوئی ہے, اگلی کے آگے رکھ دو اس سے اگلی کہاں پر پڑی ہوئی, اور یہ سائیکلک بھی ہو سکتا ہے کہ آخری کے بعد آپ دوبارہ پہلی پہ بھیج دیں. تو پھر کیا ہوگا, پھر DMA کنٹینیوسلی لگا رہے گا, یہ ٹرانسفر کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا, پھر پہلی پہ آ جائے گا, وہ تو پروسیسر یہ کر سکتا ہے کہ DMA کو لگا دے کام پہ پکا پکا کہ بھائی تم یہ ٹرانسفر کرو, پھر اگلی کرو, پھر اگلی کرو, اس طرح کرتے جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ خود کہاں پر پڑی ہوئی ہیں چیزیں, یہ جو بتانا ہے کہ کس ایڈریس سے ٹرانسفر کرنا ہے اور کتنا کاؤنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر سنگل ٹرانسفر کرنی ہو نا پھر تو ہم جو اس کے اندر رجسٹرز ہیں اسی میں لکھواتے ہیں, جو AXI لائٹ پورٹ تھی نا جس کے تھرو ہم DMA کو پروگرام کریں. لیکن اگر آپ نے یہ والے کام کرنا ہو کہ آپ نے ملٹیپل ٹرانسفرز بتانی ہے تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, جتنی مرضی کریں. ٹھیک ہے, تو وہ جو آپ نے جتنی مرضی کرنی ہے یہ ہم پھر ریم میں کسی جگہ لکھوا دیتے ہیں, اور DMA ریم سے آگے پڑھ لیتا ہے کہ بھائی مجھے نیکسٹ ٹرانسفر جو ہے وہ کیا کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اسکیٹر گیدر پورٹ ہے یہ بیسکلی یہ اس کام کے لیے. تو یہ سمجھ آئی کہ اسکیٹر گیدر انجن جو ہے نا وہ جا کے اٹھائے گا اگلی کون سی ٹرانسفر کرنی ہے, اس سے اگلی کون سی کرنی ہے, اگلی کون سی کرنی ہے. ٹھیک, سو یہاں تک کبھی چیز کلیئر ہو گئی. اوکے, سو نیکسٹ چیز رہ گیا کہ ہم نے اس والی ڈائیگرام کے حساب سے ہم نے صرف اب AXI اسٹریم ڈیٹا 54 رہ گیا, باقی سارے کام ہمارے ہو گئے. تو ہم AXI اسٹریم ڈیٹا 54 لگانے کی کوشش کرتے ہیں. سو میں پلس کا سائن یا کنٹرول آئی میں کہتا ہوں جی اسٹریم ڈیٹا 5, تو یہ AXI 4 اسٹریم ڈیٹا 54, اس میں اس کو ڈبل کلک کروں گا تو یہ اسٹریم ڈیٹا 54 میرے پاس آ گیا. ٹھیک ہے, اب کرنا میں کیا چاہتا ہوں, جو DMA تھا
ڈی ایم اے کی ایک سائڈ تو تھی کہ اس نے میموری سے اٹھانا ہے اور اسٹریم کر دینا ہے، دوسرا تھا کہ اسٹریم سے اٹھانا ہے اور میموری میں لکھوانا ہے. تو میموری والی دونوں سائڈیں تو ہم نے کنیکٹ کر دی تھی، لیکن اسٹریم والی دونوں سائڈیں ہم نے کنیکٹ نہیں کی تھی، کیونکہ دونوں کام کر، ایک کے لیے اس کو کیا کرنا تھا، میموری سے اٹھا کے اسٹریم پہ آؤٹ پٹ کرنا ہے، دوسرا کیا تھا کہ اسٹریم سے اٹھا کے میموری پہ آؤٹ پٹ کرنا ہے. تو آپ ڈی ایم اے پہ دیکھیں تو یہ اس کی اسٹریم والی پورٹس کنیکٹڈ نہیں ہے. تو ہمارا جو ڈیزائن ہے اس میں وہ کس سے کنیکٹڈ ہوں گی، وہ ڈیٹا فائفو سے کنیکٹڈ ہوں گی. کہ اسٹریم والا پارٹ جو ہے، جو اس کی اسٹریم آؤٹ ہو رہی ہے، جو میموری میں آپ سے اسٹریم کریں گے وہ فائفو میں چلا جائے گا اور فائفو واپس اسٹریم بیک کر دے گا آن ڈی ایم اے. تو جو ڈیٹا بھیجا ہے وہ ہمیں واپس وہی ریسیو ہو جائے گا. تو اس کے لیے کیا کریں، اس کے لیے یہ جو میرے پاس ماسٹر ہے اس کو میں اس کے خراب ہو گیا، تھوڑا سا نیو کر لوں. تو میں اس کو کلک کروں اور ادھر کنیکٹ کروں تو یہ کنیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو اس کی آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ اس کی، سوری میں نے ریسیٹ سے کر دیا، یہ اس سے کرنا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ ادھر آئیں گے تو پینسل سے بنی ہوئی آ جائے گی، جو کہ پھر میں نے غلط جگہ سے کنیکٹ کر دیا. کنٹرول بھی کریں. میں ایکچولی کیوں نہیں اٹھا رہا یار، ابھی بھی اس نے آپ سے ہی اٹھایا. ٹھیک ہے. اوکے. سو یہ آپ کا کنیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئی تھنک ہم یہ ہے کہ اس کے بھی کلاکس وغیرہ نہیں کنیکٹ ہوئے. آئی تھنک مجھے کلاکس کی آپشن ہی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس کو میں ادھر سے بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں، کیونکہ میرے سارے کلاکس ایک ہی ہیں بیسکلی، سو میں اسی کلاک کو جو باقی جگہوں پر کلاکس جا رہے تھے اس کے ساتھ ٹائی کر دوں. ٹھیک ہے. تو میں اس کو کلاک کو پکڑوں اور کلاک کو کلاک کے ساتھ ٹائی کر دوں. یہ وہی 100 میگا ہرٹز کا کلاک جو کہ یہاں سے نکل رہا تھا، وہ جو ہم نے اس کی کنفیگریشن میں دیکھا تھا نا 100 میگا ہرٹز کا کلاک، وہ ادھر ایف سی کلاک 0 اس کی آؤٹ پٹ پہ نکل رہا. ٹھیک. اور دوسرا اس کا ریسیٹ نہیں ٹائڈ، تو ریسیٹ بھی میں جو باقی جگہوں پر ریسیٹ ٹائڈ ہے اس کے ساتھ ٹائی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ڈی ایم اے وغیرہ کو جو ریسیٹ جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ ریسیٹ بھی ٹائی کر دیا. ٹھیک ہے. سو اب میرے پاس ہوپ فلی سارے کے سارے کنیکشنز ٹھیک ہو گئے ہیں. آپ چاہیں تو اس کو ریجنریٹ لے آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اس سے وہ جو اس کو لے آؤٹ مناسب لگے گا وہ اس حساب سے بنا دے گا. چاہیں تو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے آپ کو کوئی ترتیب پسند ہے کہ نہیں میں نے پروسیسر لیفٹ پہ رکھنا ہے اور باقی چیزیں رائٹ، جو آپ مناسب سمجھے وہ اس کو موو کر دیں. ٹھیک ہے. اب میں اس ڈیزائن کو سیو کر سکتا ہوں اور سیو کے بعد عموماً ہم ویلیڈیٹ ڈیزائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ویلیڈیٹ ڈیزائن سے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس میں اگر موٹی موٹی غلطی رہ گئی ہے تو وہ ہمیں بتا دے گا. اوکے. سو یہ والی کچھ وارننگ اس میں ڈی ڈی آر کی آتی ہیں جو کہ ہم ویسے اگنور کر سکتے ہیں. یہ پرانے ویرین میں نہیں آتی تھیں بٹ فار سم ریزن ابھی اس میں آ رہی ہیں، تو یہ ہم نے اگنور کر دی. اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جب آپ کا بلاک ڈیزائن ریڈی ہو جائے تو کیا کر لیتے ہیں؟ الائن تو کر دیا ہوا ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اس کا سافٹ ویئر لکھنا ہے نا جو یہ کام کرے، لیکن سافٹ ویئر لکھنے سے پہلے سینسس چاہیے. سینسس کرنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سینسس یہ سیو نہیں ہوا تھا، میں دوبارہ سیو کر لیتا ہوں. اوکے. سینسس کرنے سے پہلے ہم سورسز میں جاتے ہیں اور یہ جو ٹاپ لیول یہ جو ڈاٹ بی ڈی ہے نا، یہ ہمارا بلاک ڈیزائن، یعنی یہ جو ہم نے فگر بنائی ہوئی ہے یہ اپنے پاس ایک ڈاٹ بی ڈی ایکسٹینشن فائل میں سیو کر لے گا کہ کون سی چیز کہاں ہے اور کیسی پڑی. اس میں ہم سب سے پہلے ایک ایچ ڈی ایل ریپر کریٹ کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہم ایک کریٹ ایچ ڈی ایل ریپر کریں تو یہ اس بلاک ڈیزائن کے اوپر ایک ریپر کریٹ کرے گا جو ویریلاگ یا وی ایچ ڈی ایل میں آپ کریٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے کیونکہ ویریلاگ لینگویج سلیکٹ کی ہوئی ہے تو یہ ویریلاگ میں کر دے گا. ٹھیک ہے. جب ہم یہ کر لیں گے تو ہمارے پاس اب آپ اس جگہ پہ دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے دیکھوں تو ہمارے پاس
وہ جو بلاک ڈیزائن ہے وہ اب اس کے اندر آ گیا ہے. جو ٹاپ لیول فائل ہے یہ ایک .v فائل ویریلاگ فائل ہے جس کے اندر یہ بلاک ڈیزائن آ گیا, ٹھیک ہے. اور جب یہ ہم کر لیں تو اس کے بعد ہم عموماً آپ اس کو ویسے ڈبل کلک کر کے کھولیں تو اس کے اندر آپ کو وہ بلاک ڈیزائن انسٹنشیٹ ہوا ہوا بھی نظر آ جائے گا. سو اس کے بعد ہم سینسس کر سکتے ہیں, اور سینسس کے لیے ہم جنریٹ بٹ اسٹریم کلک کر دیں. یہ کیونکہ پچھلے ڈیزائن سے تھوڑا سا لمبا ڈیزائن ہے تو اس کے اندر سینسس میں ٹائم لگتا ہے, تو میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک اور ویواڈو پیرلل میں کھولا ہوا ہے جس کے اندر آلریڈی میں نے یہ ڈیزائن سینسائز کر کے رکھا ہوا ہے. سو اس کو میں اب بند کر دیتا ہوں بے شک AXI ایگزامپل کو, ٹھیک ہے. تو یہ والا جو ہمارا ڈیزائن ہے یہ اس میں آپ دیکھیں اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے رائٹ بٹ اسٹریم کمپلیٹ. تو میں نے جنریٹ بٹ اسٹریم کیا تھا, اس کے بعد جب وہ پورا کمپلیٹ ہو گیا تو میں نے رپورٹس دیکھیں. رپورٹس میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ کیا دیکھیں گے, ٹائمنگ سمری رپورٹ کھول کے اس میں دیکھیں گے سارے ٹائمنگ کنسٹرینٹس میٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو ہمارے آل یوزر اسپیسیفائڈ ٹائمنگ کنسٹرینٹس آر میٹ لکھا ہوا آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو ٹائمنگ کنسٹرینٹ اس نے خود بلاک ڈیزائن کے کیس میں آپ دیکھیں ہم نے خود کوئی کنسٹرینٹ فائل نہیں لکھی, اس پورے کام میں ہم نے خود سے کنسٹرینٹ فائل نہیں لکھی, لیکن کیونکہ ویواڈو بورڈ اویئر ہے, یعنی ہم نے شروع میں چوز کیا تھا نا کہ یہ زیبو بورڈ ہے, تو جو میں کنیکشنز دے رہا تھا وہ زیبو کے حساب سے ہو رہے تھے, ٹھیک ہے. اور ان کے حساب سے جو کلاک وغیرہ بائی ڈیفالٹ سیٹ ہوئے ہوئے تھے وہ ایک اس کے کنسٹرینٹ اس نے خود بخود اٹھا لیے ہیں. تو اس کے کنسٹرینٹس میں پروبیبلی ادھر XDC فائل کوئی نہ کوئی نظر نہ بھی آئی ہوئی, تو میرا خیال ہے کہ یہ ویسے نظر تو نہیں آ رہی, لیکن بہرحال یہ بائی ڈیفالٹ بورڈ اویئر ہونے کی وجہ سے نا یہ خود کنسٹرینٹس اٹھا لے گا. اور وہ آپ جا کے ادھر چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو کنسٹرینٹس ہے نا اس میں آپ کی ٹائمنگ سمری میں آ رہے ہوں گے کون کون سے کلاکس ہیں, ان کا کیا کیا پیریڈ ہے. جس طرح یہ کلاک FPGA ہے یا کلاک ٹیبل نیچے بنا ہوگا کون کون سے کلاکس ہیں, ٹائمنگ کی ڈیٹیل ان میں لکھی ہوں گی ساری, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ اس کے اسکوپ سے تھوڑی سی باہر ہیں, لیکن یہ والی رپورٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ .rpt فائلز جو پڑی ہوئی ہیں آپ کے رنز والے فولڈر کے اندر وہ رپورٹس ہیں, اور ان میں ٹائمنگ رپورٹ بھی پڑی ہوگی, اس کو آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں. کلاک رپورٹ بھی شاید ایک ہوگی. تو سو اینی وے سو یہ اب سنسائز ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. ایک چیز جو اس نے آٹومیٹکلی کر دی تھی وہ تھی کہ DDR پروسیسر کے کس ایڈریس پہ ہے, DMA پروسیسر کے کس ایڈریس پہ ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ پروسیسر نے DMA پہ لکھوانا ہے, پروسیسر نے DDR پہ بھی لکھوانا ہے, DMA نے بھی DDR سے ریڈ اور رائٹ کرنا ہے. تو وہ کن کن جگہوں پر میپڈ ہیں ایڈریسز, وہ اس نے آٹو اسائن کر دی ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ آٹو اسائن کہاں پر ہوئے ہیں, وہ آپ یہ جو بلاک ڈائیگرام کے ساتھ نا ایک ایڈریس ایڈیٹر کی ٹیب ہے, اس میں اگر آپ آ کے دیکھیں گے نا تو اس میں آپ دیکھیں یہاں پر میں اس کو لیٹ سے بڑا کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. سو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پروسیسنگ سسٹم جو ہے اس کے ایک ٹارگٹ ہے DMA, ٹھیک ہے. اور اس DMA کا ایڈریس اس نے بتایا ہوا ہے کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے 4040 آل زیروز سے شروع ہو رہا ہے, اور کتنی جگہ اس کے لیے چاہیے 60. یہ جو میں آپ کو AXI کے انٹرو میں نہیں بتا رہا تھا کہ ایڈریس الائنمنٹ کی کوئی شرائط ہے, یہ والا ایڈریس ہم چینج کر سکتے ہیں. ابھی نہیں میں چینج کروں گا کیونکہ مجھے سینسس دوبارہ کرنا پڑے گا, بٹ میں ادھر کلک کر کے ادھر کوئی اور ویلیو دے سکتا ہوں. وہ ویلیو دوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ DMA اس ایڈریس پہ میپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. سو آل آئی نیڈ ٹو میک شیور کہ وہ جو ریم کی جگہ تھی وہاں پر نہ ہو. دوسرا اس نے 64 کی جگہ اگر مانگی ہے تو جو میں ایڈریس دے رہا ہوں وہ 64 کے الائنڈ ہو, ٹھیک ہے. اگر میں یہ کر رہا ہوں گا تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسی طرح جو آپ کی DMA ہے اس نے ریم کو ایکسس کرنا ہے, تو DMA میں بھی آپ دیکھیں کہ DMA کو وہ بتا رہا ہے کہ یار اس کا جو اسکیٹر گیدر ہو یا MM2S ہو یا S2MM ہو, 3 AXI انٹرفیسز تھے اس کے ساتھ. ان تینوں AXI انٹرفیسز نے ریم کو ایکسس کرنا تھا. اسکیٹر گیدر والے نے یہ ڈسکرپٹرز پڑھنے کے لیے, ان کو ہم ڈسکرپٹرز کہتے ہیں, DMA ڈسکرپٹرز پڑھنے کے لیے, اور جو MM2S یا S2MM ہے اس نے اسٹریم ٹو میموری میپ یا میموری میپ ٹو اسٹریم کنورژن کرنے کے لیے ریم کو ایکسس کرنا تھا. تو ریم کس جگہ پر میپڈ ہے, ریم آپ دیکھیں گے کہ ان سارے کیسز میں 0 پہ میپڈ ہے, 0 سے 1 FFF تک 512 میگا کی ریم ہے. جو آپ کا زیبو بورڈ ہے اس کے اوپر 512 MB کی
DDR ریم لگی ہوئی ہے. تو یہ 0 ایڈریس پہ آپ کی ریم میپڈ ہے. 0 سے 1 FFF تک آپ کچھ اور میپ نہیں کر سکتے. اس کے آگے آپ کچھ بھی میپ کر سکتے ہیں, کیونکہ 1 سے آگے کر سکتے ہیں تو ادھر آپ کو اسی لیے یہ 0400 نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بٹ میں اس کو 4 کے بجائے کچھ اور بھی کر سکتا ہوں, بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی, یعنی کہ 1 FF سے اوپر ہونا چاہیے, یعنی یہ 200 سے کم از کم سٹارٹ ہونا چاہیے. اس کے آگے کوئی بھی میں اپنی مرضی کر رہا ہوں. تو اس نے بھی جو بھی رینڈملی اس کو اسائن کر دیا ہے, ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو یہاں تک چیز کلیئر ہے. لیٹ سی کہ میں نے SDK پہلے کھولی تھی, سو میں اب اس کا ہم ذرا سافٹ ویئر ٹرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اوبیسلی یہ اب ریزنیبلی کمپلیکس سا ڈیزائن ہو گیا جس میں DMA وغیرہ کا پروگرام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی چیزوں پہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ مل جائے, کوئی پہلے سے کسی نے DMA کی پروگرامنگ ایگزامپل دی ہو. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں DMA کی ڈاکومنٹ پڑھوں. ٹھیک ہے, سو DMA کی ڈاکومنٹ جو ہے اس کے اندر بھی ڈیٹیل دی ہوں گی, یعنی میں اگر ادھر کہیں پہ پروبیبلی کھلی ہو شاید, جس طرح یہ DMA کی ڈاکومنٹ ہے. ٹھیک ہے, سو آپ اگر DMA کی AXI DMA سرچ کریں گے تو یہ Xilinx کا AXI DMA ہے, اور میں اس کو لیٹ سے فل اسکرین کر دیتا ہوں. تو آپ دیکھیں ایک اوور ویو ہے, پروڈکٹ اسپیسیفکیشن ہے, ڈیزائننگ ود دا کور کہ ڈیزائن کیسے کریں. ٹھیک ہے, ڈیزائن فلو اسٹیپس کیا ہیں. ٹھیک ہے, پھر ایگزامپل ڈیزائن کہاں پر پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر اویلیبل ہیں, اور اس میں کہیں نہ کہیں پہ نا اس کا پروگرامنگ سیکوینس لکھا ہوگا, یہ اوور ویو دیا ہوا ہے کہ اچھا یہ کیسے موو کر رہا ہے. تو انٹرنلی یہ ڈیٹا موور کو یوز کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ DMA ڈیٹا موور کا کسٹمائز ویرین ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے کچھ اپنے رجسٹرز ہیں, پھر اسکیٹر گیدر انجن جو ہے وہ میموری سے ریڈ رائٹ کر رہا ہے, اور یہ پوری ڈیٹیل ہے. تو ہم اس وقت ان ڈیٹیلز کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ مطلب یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بعد میں جا کے ضرور دیکھیں کہ DMA وغیرہ کیسے کام کر رہے ہیں یا باقی. اور AXI کا ویسے ایک اور بھی یہ کام کی ڈاکومنٹ ہے, AXI اسٹریم انفراسٹرکچر کی. ٹھیک ہے, کہ جو AXI کی جنرل کورز ہے نا موٹی موٹی, وہ انہوں نے AXI انفراسٹرکچر IP سیوٹ کے نام سے ایک دیا ہوا ہے, جس کے اندر نا انہوں نے AXI کی جنرل جو IPs ہیں نا وہ بتائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, سو وہ کون سی ہیں, وہ اسٹریم ڈیٹا 5.0 ہے, اسٹریم رجسٹر سلائس ہے, کلاک کنورٹرز ہیں, ڈیٹا انہی کو جوڑ کے باقی چیزیں بیسیکلی بن رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور ان سے جڑائی چیزوں کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اینی وے, سو ہم ابھی کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو Xilinx نے نا اس کے DMA کے بنے بنائے ڈرائیورز آلریڈی دیے ہوئے ہیں, کہ آپ نے اگر DMA کی ایک ایگزامپل چلانی ہے تو اس کا بنا بنایا ڈرائیور آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. تو وہ کیسے کریں گے, اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ SDK چلائیں. ٹھیک ہے, تو میں SDK چلانے کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ میری اسکرین پہ ادھر سے نیچے نہیں آ رہا ہوتا, لیکن ہمارے 2 اسٹیپس ہوتے ہیں. میں 1 سیکنڈ کے لیے اس کو اتاروں گا. اس کے اندر ایک آپشن ہوگی ایکسپورٹ ہارڈ ویئر کی. ٹھیک ہے, سو جب میں ایکسپورٹ ہارڈ ویئر کروں گا, یہاں سے میں کلک کر کے واپس اس کو لگاتا ہوں. سو میں نے ایکسپورٹ کیا, اس کے اندر ایکسپورٹ ہارڈ ویئر کی آپشن تھی, اس کو کلک کیا. تو اس کو کلک کرنے سے میرے پاس دوبارہ میں اس کو لگا دیتا ہوں جو آپشن آئی وہ, تاکہ آپ کو نظر آ جائے. تو یہ آپشن آ گئی. یہاں پر آپ کوئی اور پاتھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, لیکن میں فی الحال لوکل ٹو دا پروجیکٹ کروں. جب لوکل ٹو دا پروجیکٹ کریں تو جس جگہ پہ پروجیکٹ بنا ہوا ہے اس کے اندر .SDK کا فولڈر ایک بن جاتا ہے, .SDK یا SDK سم تھنگ. ٹھیک ہے, سو اس میں یہ بٹ اسٹریم ہو جائے گی, کیونکہ تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے چلایا تھا تو یہ کہہ رہا ہے ادھر آلریڈی ایک ایکسپورٹڈ بٹ اسٹریم پڑی ہوئی ہے, کیا آپ اوور رائٹ کرنا چاہتے ہیں. میں وہاں کر دو اوور رائٹ, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, آپ کو جب آپ یہ کریں گے تو کیونکہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہوگا تو وہاں پر یہ والی آپشن نہیں آئے گی. پھر ایکسپورٹ ہارڈ ویئر کے بعد ایک اور آپشن اسی میں نیچے ہے, لانچ SDK کی. اس کے لیے مجھے دوبارہ اس کو اتارنا پڑے گا. ٹھیک ہے, سو اس کے بعد میں نے لانچ SDK کو کلک کیا, تو اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہ والی آپشن آ گئی ہے, لوکل ٹو دی پروجیکٹ, اور یہ میں نے اس کو لانچ کر دیا. لانچ SDK سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا SDK لانچ ہو جاتی ہے, اور وہ آپ کے ہارڈ ویئر فائل کو امپورٹ کر لیتا ہے. HDF فائل ادھر ایک پڑی ہوئی ہے. بیسیکلی ہمیں HDF فائل اور بٹ اسٹریم چاہیے ہوتی ہے اگر ہم نے کبھی بھی
سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اگر کسی نے کرنی ہے جس میں یہ ساری انفارمیشن, کیونکہ جس نے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ ایڈریس میپ پتا ہو, ٹھیک ہے, جو ہم نے بھی ایڈریس ایڈیٹر میں دیکھا نا کہ ریم کس جگہ پر ہے, ڈی ایم اے کس جگہ پر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس نے لانچ کر دیا. اس میں اس وقت کچھ میں نے جو پچھلی اگزامپل چلائی تھی وہ پڑھی ہوئی ہے, بٹ میں اس کو نہیں دیکھتا, میں دوبارہ سے بنا دیتا ہوں. تو اچھا ابھی یہ امپورٹ کر رہا ہے, سو ہم ادھر آ کر نا ایک نیا پروجیکٹ کریٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں کہتا ہوں نیو ایپلیکیشن پروجیکٹ. تو پچھلے والوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ میں نا ڈی ایم اے کا نا ایگزامپل کرنا چاہتا ہوں. ڈی ایم اے ٹیسٹ میں نے پہلے نام رکھ دیا تھا, تو مجھے ڈی ایم اے ایگزامپل کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ڈی ایم اے ٹیسٹ کیونکہ میں نے ایک اور بنائی ہوئی تھی تو وہ پہلے کی پڑی ہوئی ہے, وہ نا مطلب وہ یہ سارے پروجیکٹس انڈیپینڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ اس کو فرسٹ ٹائم بنائیں گے تو یہ بنے بنائے پروجیکٹس نہیں ہوں گے, کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم بنایا تھا تو وہ ادھر پڑا ہوا ہے, بٹ میں ایک نیا اسکریچ ہی بنا. تو یہاں پر یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اسٹینڈ الون بنانا چاہتے ہیں یا لائنکس والی بنانا چاہتے ہیں. اوبیسلی میں لائنکس ابھی نہیں اس پہ چلانا چاہ رہا, میں اسٹینڈ الون بنانا چاہ رہا ہوں. یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ پلیٹ فارم 0 پہ چلانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, کور 0 ہے یا کور یہ وہ والا پلیٹ فارم ہے جو اس نے امپورٹ کیا تھا, تو میں واقعی اسی پہ چلانا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد سی ایپلیکیشن ہے, اور لیٹ سے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جب کیا تھا تو ہم نے ایک شاید ہیلو ورلڈ والی ایگزامپل کی تھی اور اس کو کر دیا تھا. میں اس میں ایمٹی ایپلیکیشن بناتا ہوں جو کہ صرف ایک پروجیکٹ بنا دے گی اور باقی کچھ نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. اس کا بورڈ سپورٹ پیکج بنا دے گی جو اس کو چلنے میں کام آئے گا, لیکن اس کے بعد باقی کچھ نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. سو اب یہ آپ دیکھیں گے کہ ڈی ایم اے ایگزامپل ادھر یہ ایک فولڈر بن گیا ہے. اس فولڈر کے اندر اس وقت کچھ بھی نہیں ہے سوائے لوڈر لنکر اسکرپٹ کے, جو کہ اس کو چلانے کے صرف کام آئے گا. کوئی سی پی پی فائل, کوئی سی فائل, کچھ نہیں, ٹھیک ہے. اور اس کو چلانے کی ہیلپ کرنے کے لیے بی ایس پی ہوتا ہے, بورڈ سپورٹ پیکج, وہ بنے. اچھا, اب آپ اگر جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ زائلنکس نے بنے بنائے ڈرائیورز رکھے ہوئے ہیں, تو آپ نے جب ویواڈو انسٹال کیا ہوگا نا, تو ویواڈو کے انسٹالیشن ڈائریکٹری کے اندر ہی انہوں نے کچھ ایگزامپل ڈیزائنس رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ میں نے اس وقت کھولا ہوا ہے, یہ جس طرح میرے پاس ای میں ویواڈو انسٹالڈ ہے, تو میں نے ویواڈو کے اندر میں ایس ڈی کے میں گیا, اس کے بعد اس کا جو بھی ویریئنٹ تھا, ڈیٹا, ایمبیڈڈ سافٹ ویئر, پھر اس کے بعد زائلنکس پروسیسر لیب, ڈرائیورز. اچھا, ڈرائیورز کے اندر بہت سے ڈرائیورز ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں ادھر دیکھوں نا, اس میں بہت ساری آئی پیز کے ڈرائیور پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ میں نے اے ایکس آئی ڈی ایم اے کرنا تھا, تو میں نے اے ایکس آئی ڈی ایم اے کی جو بھی لیٹسٹ ویریئنٹ تھا, ویریئنٹ 3, 4, یہ سارے لکھے ہوئے ہیں, اس کو گئے, اس کے اندر ایگزامپلس میں گئے, تو یہ ساری ایگزامپلس پڑھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ان میں سے ہم کیونکہ اسکیٹر کے اندر ڈی ایم اے یوز کر رہے ہیں, تو یہ ایس جی والی جو ایگزامپلس ہیں یہ ہمارے کام کی ہیں. اس میں بھی آپ کو 2 ایگزامپل نظر آ رہی ہیں. اچھا, ایک مجھے یاد آیا کہ میں نے پچھلا ڈائیگرام بنائی تھی جس کو میں نے سینسائز نہیں کیا, سینسائز میں نے دوسرا کیا تھا, اس میں میں ایک سٹیپ چھوڑ گیا تھا جو کہ میں نے ادھر کیا ہوا ہے. تو آپ جب چلائیں گے تو آپ نے وہ سٹیپ کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک میں نے نا یہ انٹرپٹ ٹائی کیا ہوا ہے, اس میں نے انٹرپٹ ٹائی نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ میں بھول گیا تھا. تو انٹرپٹ ٹائی کیسے کرنے ہیں؟ انٹرپٹ کے لیے نا آپ ادھر آپ اگر کنٹرول آئی کریں گے نا, تو ایک کنکیٹ کی آئی پی ہے. کنکیٹ کیا کرتا ہے؟ کنکیٹ جسٹ ملٹیپل ان پٹس کو جوڑ کے نا ایک بس بنا دیتا ہے. تو ہمیں نا اسکیٹر گیدر کے لیے ڈی ایم اے کے لیے MM2S اور S2MM دونوں انٹرپٹ کریں گے. یعنی اگر میں اس کو ٹرانسمٹ کر رہا ہوں یا ریسیو کر رہا ہوں, دونوں کیس میں انٹرپٹ آئے گا. تو مجھے اس لیے 2 انٹرپٹس کو ایک پہ ٹائی کرنا ہے. تو کنکیٹ کے ساتھ نا میں S2MM کو اٹھا کر لیٹ سے ایک کے ساتھ ٹائی کر دوں گا, ایک کے ساتھ میں MM2S کو کر دوں گا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو اس کی آؤٹ پٹ ہے اس کو اٹھا کر میں جو یہ اس کے انٹرپٹ IRQF2P تھا نا اس کے ساتھ کر دوں. تو یہ میں نے آلریڈی کیا ہوا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو میں جسٹ ٹو شو کہ جو اگر آپ پچھلے اسٹیپس کو فالو کر رہے تھے تو سینسس سے پہلے آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, اڑ گئی ہے, واپس میں نے کنٹرول Z کر دیا, ٹھیک ہے.
اوکے سو یہاں تک چیز کلیئر ہوگی. یہ میں نے ابھی وہ جب اسکیٹر گیدر اور انٹرپٹ اور پول پڑھا تو اس سے مجھے یاد آ گیا. ٹھیک ہے, اچھا تو ادھر دو ایگزامپلس ہیں, ایک پول ایگزامپل لکھی ہوئی ہے اور ایک انٹرپٹ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سو بیسکلی ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈی ایم اے پروگرام کر کے ان بٹس کو پول کرتے رہیں گے, بار بار آ کے پڑھتے رہیں گے بھائی ڈن ہوا ہے یا نہیں, تو اس کو ہم پولنگ کہتے ہیں. اور اگر اس کے بجائے ہم یہ کریں گے, ہم کہیں گے انٹرپٹ آئے گا, پروسیسر بے شک جو مرضی کرے, انٹرپٹ آئے گا تو میں آٹومیٹکلی پروسیسر اس انٹرپٹ سروس روٹین میں اس کو حل کرنا ہے, تو وہ انٹرپٹ کی ایگزامپل ہے. انہوں نے دونوں کی ایگزامپل ادھر دی ہوئی ہے. سو میں یہ کرتا ہوں کہ جو میرے پاس یہ ایگزامپل تھی میں اس کو ذرا چھوٹا کر کے, جو میں نے ابھی جو ایم ٹی پروجیکٹ بنایا تھا اس کے اندر میں یہ پول والی ایگزامپل کاپی کر دیتا ہوں. اس نے پوچھا اس کو کاپی کر دوں, میں نے کہا جی کاپی کر دوں, تو اس سے ادھر وہ ایگزامپل کاپی ہوگی. ٹھیک ہے, سو اب یہ کاپی ہوگی تو جنرلی یہ خود ہی بلڈ بھی کر دیتا ہے, اور بلڈ کر دے تو ادھر آپ کو کراس نہیں نظر آ رہا بلکہ وہ دوسرا سائن نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ بلڈ سکسیسفلی ہو گیا. ٹھیک ہے, اب میں یہ کر سکتا ہوں کہ اب میں اس کو ایف پی جے کے اوپر ٹرائی کر کے دیکھ لوں. ٹھیک ہے, سو میں زیبو کو نکالتا ہوں اپنے. ٹھیک ہے, تو یہ ایگزامپل کیا کرتی ہے, یہ ڈیٹا بھیجتی ہے ایک تھرو اسکیٹر کے اندر ڈی ایم اے کو پورا انیشلائز کر کے کنفیگر کر کے ڈیٹا بھیجے گی اور ریسیو کرے گی, اور اگر وہ ٹھیک ریسیو ہو گیا تو پرنٹ کر دے گی کہ ہاں سکسیسفلی ریسیو ہو گیا. لیکن وہ پرنٹ کہاں کرے گی, وہ ہم نے لاسٹ ٹائم جس طرح ہیلو ورلڈ والا یو آرٹ کے اوپر پرنٹ کروایا تھا, تو وہ ہمارے پاس اس کے لیے یہ والی کیبل لگی ہوئی ہونا ضروری ہے جو کہ یو آرٹ پہ کنیکٹڈ ہو. ٹھیک ہے, تو میں اگین وہی والے اسٹیپس جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیے تھے اس کو پروگرام کرنے کے لیے کہ میں اس کو یو آرٹ والی پروگرامنگ سائٹ سے کنیکٹ کر دوں گا. اس کے بعد میں اس کو لیٹ سے کہیں پہ بھی رکھ دیتا ہوں کیونکہ اس میں اب ہم نے بتیاں تو جلانی نہیں, میں اس کو آن کر دیتا ہوں. آن کیا تو ابھی یہ پروگرام نہیں ہوا صرف ریڈ ایل ای ڈی آن ہے. پروگرام کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے, ادھر سے ہم نے دو طریقے پروگرامنگ کے پڑھے ہوئے ہیں, ہارڈ ویئر سے بھی کر سکتے تھے, ویوارڈو میں بھی نیچے ہارڈ ویئر مینیجر تھا اس سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن جب ہم سافٹ ویئر کر رہے ہوں تو ہم کئی دفعہ ادھر سے پروگرام کریں. سو میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی پروگرام کر دو. پروگرام کیا تو ہمارے پاس یہ گرین ایل ای ڈی آن ہوگی. سو اس کا مطلب ہے کہ پروگرامنگ ڈن ہوگی. اب مجھے اس کو چلانے سے پہلے کیا کرنا ہے کہ مجھے کوئی ٹرمینل چاہیے جس کے اوپر اس کی آؤٹ پٹ آ سکے, کیونکہ وہ اس یو ایس بی کیبل کے تھرو مجھے پرنٹ کرے گا زنک کا پروسیسنگ سسٹم یو آرٹ پہ. تو اس کے لیے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ پٹی یا ٹیرا ٹرمینل آپ یوز کر سکتے ہیں. سو میں نے اس میں زیبو کو پہلے ہی کنفیگر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کام پورٹ آپ کیسے چوز کر سکتے ہیں. ڈیوائس مینیجر میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی پورٹ ہے اور اس کے حساب سے کر دیں. ایک دفعہ آپ نے چوز کر لی تو اس کو سیو کر لیں. تو میں نے ادھر زیبو کے نام سے سیو کیا ہوا ہے, تو یہ زیبو آٹومیٹکلی کنفیگر ہو گیا. اس کو رن کرنے کے لیے کیا کرنا تھا یاد ہے, جس پروجیکٹ کو رن کرنا ہے اس کو سلیکٹ کریں, رائٹ کلک کر کے رن ایز لانچ آن ہارڈ ویئر. ٹھیک ہے, تو یہ چلا ہے. تو یہاں پر آپ کا یہ پورے کا پورا چل کے, اگر یہ لائٹوں میں نظر نہیں آ رہا تو مے بی اب آ رہا نظر, صحیح طرح نہیں آ رہا ہوگا لیکن لکھا ہوا انٹرنگ مین سکسیسفلی رین اے ایکس آئی ڈی ایم اے ایس جی پولنگ ایگزامپل. ٹھیک ہے, سو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سکسیسفلی پورا کمپلیٹ ہو گیا. اگر درمیان میں اس کو کہیں پہ فیلئر ملا ہوتا تو ایرر پرنٹ ادھر ہونا تھا. ٹھیک ہے, ہم اس کے کوڈ کو بھی ابھی تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی والا کام یہ ہوا ہے پولنگ کے تھرو, یعنی کہ اس میں اس نے انٹرپٹ کا انتظار نہیں کیا. اگر آپ نے انٹرپٹ کے لیے کرنا ہے تو پھر آپ یہاں پر ایک ایس جی انڈرسکور انٹرپٹ والی بھی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے یہاں سے یہ کاپی پیسٹ کر کے پہلے سے اس کے اندر یہ جو ٹیسٹ انٹرپٹ والا ہے نا, اس کے اندر وہ والی فائل کاپی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر میں اس کو چلانا چاہوں تو میں رن ایز لانچ آن ہارڈ ویئر کروں تو یہ پوچھ رہا ہے کہ پہلے والا جو ہے اس کو بند کر دوں, تو میں کہتا ہوں ہاں جی اس کو بند کر دیں. تو اگر میں پٹی پہ آؤں تو پٹی پہ میرے پاس
لکھا ہوا آ گیا سکسیسفلی رین ڈی ایم اے اسکیٹر گیدر انٹرپٹ ایگزامپل. اوپر والی جو تھی وہ پولنگ ایگزامپل تھی, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے نئی والی ایگزیکیوٹیبل چلی ہے اس کے اوپر اور اس کی آؤٹ پٹ آئی ہے. سو یہاں تک چیز کلیئر ہوگی. سو یہ ایک ہم بڑا لینڈ مارک سا اچیو کر لیا کہ ہم نے ایک پورا EXI DMA جو کہ اسٹریم ٹو میموری میپ, میموری میپ ٹو اسٹریم کنورژن کر لیں, وہ امپلیمنٹ کر دیا. لیکن یہاں پر ابھی کہانی ختم اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوڈ میں ہوا کیسے, ٹھیک ہے. سو اگر آپ اس کوڈ میں دیکھیں گے نا تو یہ بیسکلی ایک ہی فائل ہے. آپ ان فائلوں کو کھول کے نا ڈیٹیل سے تو آپ گھر جا کے اس کو تسلی سے دیکھیں, لیکن میں اس کو موٹا موٹا کے بفر وغیرہ کہاں بن رہے ہیں وہ ہم ایک گو تھرو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تاکہ اگر آپ نے کل کو DMA یوز کرنا ہو تو آپ اس بفر کے بجائے اپنی مرضی کا بفر. یہ کیا کرتا ہے جی, بڑا تو نہیں کر دیتا زبردست. اچھا, اور یہ ہماری وہ پولنگ والی ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. سو یہ سارے کامنٹس ہیں. مین پہ میں آ جاتا ہوں, ٹھیک ہے. اوپر کچھ ڈیفائنز ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہاں پر آپ دیکھیں ایک اس نے نا بنایا ہوا ہے اسٹیرک پیکٹ از اکول ٹو TX بفر بیس, ٹھیک ہے. سو U32 کیا چیز ہے. اچھا, یہ انہوں نے نا انسائنڈ انٹ 32 کو چھوٹا کر کے نا اگر میں F3 پریس کروں تو یہ مجھے لے جائے گا کہ یہ کہاں پر بیسک ٹائپس وغیرہ ڈکلیئر ہوئی ہیں. تو یہ اگر ادھر چلا جاؤں تو یہ انہوں نے نا انسائنڈ انٹ کو یا Xilinx uint32 کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. اس کو جاؤں گا تو یہ اوپر نظر آ رہا ہے کہ انسائنڈ لانگ کو اس نے uint32 ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو یہ آپ ہمیشہ F3 کر کے ایکچوئل جگہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ کہاں پر کیا چیز ڈیفائن ہوئی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ پیکٹ ہے جو کہ ٹرانسمٹ وہ کرے گا. اس نے کیا ہوا ہے, یہ اس کا پوائنٹر ہے, ٹھیک ہے, کہ میموری میں کس جگہ پہ پڑا ہے. اور میموری میں کس جگہ پہ پڑا ہے اس کے لیے یہ کہیں پہ ہیش ڈیفائن ہوا ہے TX بفر بیس, ٹھیک ہے. اگر میں اس کو F3 کروں تو مجھے پتا چل جائے گا کہ وہ میم بیس ایڈریس پلس انہوں نے ایک آف سیٹ پہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ اس نے کہا ہوا کہ میم بیس ایڈریس اوپر ڈیفائن ہوا ہوگا یہاں پر, جو کہ موسٹ پروبیبلی 0 ہوگا, ٹھیک ہے. اور میم بیس ایڈریس نہیں, خیر بیس ایڈریس یہ 100 ہے, ٹھیک ہے. تو میم بیس ایڈریس کے اندر 1000 ایڈ کریں تو اس جگہ پر اس نے میموری میں کہا ہوا ہے کہ یہ میرا ٹرانسمٹ بفر ہے. ریسیو بفر کو اس نے کہا ہوا ہے کہ یہ 3000 پہ ہے. تو یہ ہیش ڈیفائن تو آپ لوگوں کو اتنی سی پروگرامنگ تو آتی ہے کہ نہیں آتی. ہیش ڈیفائن کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ ایک فکس ڈیفائن کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ کانسٹنٹ ہے, یہ پری کمپائل ہے, کمپائلیشن سے پہلے یہ چیزیں ریپلیس ہو جاتی ہیں ہیش ڈیفائن والی, ٹھیک ہے. اوکے, میں نے بند تو نہیں کر دیا, نہیں اس کو بند کیا ہے, یہ والی ایگزامپل کھلی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, سو یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ پولنگ ایگزامپل کے ٹاپ پہ یہ آپ کے ڈیفائن ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اسی فائل کے اوپر سب کچھ ڈیفائن ہوا ہے. جو مین فنکشن ہے نا وہ کیا کر رہا ہے. مین فنکشن نے کیا ہے سب سے پہلے پرنٹ انٹرنگ مین, اس کے بعد اس نے DMA کو کنفیگر کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے یہ سٹیپس ہیں. تو اب آپ کے پاس جو بھی سٹیپس تھے ان فنکشن کے اندر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن ایون اف اب آپ کو وہ نہیں بھی آتے تو یو کین اسٹریٹ اوے یوز دس کوڈ. یہ آٹومیٹکلی ان کو کنفیگر کر کے DMA کو انیشلائز کر دے گا. تو آپ کا کام کہاں سے پرائمریلی شروع ہوگا اگر آپ نے DMA کو یوز کرنا ہے, وہ یہ دیکھیں یہاں پر ایک ہم نے نا TX سیٹ اپ کیا, RX سیٹ اپ کیا, اس کے بعد ہم یہاں پر پیکٹ سینڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے, یہ بیسکلی پیکٹ کو سینڈ کر رہا ہے. اس فنکشن میں چلا جاؤں تو اس میں آپ دیکھیں اس نے کیا کیا, یہ وہی والا گلوبل پوائنٹر جو تھا پیکٹ کا, اس سے اس نے اس کو uint8 میں ٹائپ کاسٹ کیا ہے اور TX پیکٹ بنایا ہے. اس کے بعد ادھر ایک لوپ لگا ہوا ہے جو کہ کہتا ہے کہ میں کسی ایک ویلیو سے سٹارٹ ہوں گا, ٹھیک ہے. یہ ویلیو بھی ایک گلوبل ویلیو ہے, ٹھیک ہے, جو یہ ٹی اسٹارٹ ویلیو ڈیفائن کیا ہوا آپ نے, ٹھیک ہے. یہاں سے یہ اسٹارٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اگر میں ماؤس لے کے جاؤں تو شاید یہ بتا ہی دے, 0C سے, 0xC سے یہ اسٹارٹ ہوگا. اس کے بعد پیکٹ کے ہر انڈیکس پہ جا کے, U8 کا مطلب ہے کہ یہ بائٹ بفر ہے, تو ہر انڈیکس پہ جا کر ویلیو میں 1 ایڈ کرتے ہیں اور اس کو FF کے ساتھ اینڈ کر کے لکھوا دیا. یعنی کہ 0 تھا, 1C تھا تو یہ اس کے بعد D ہو جائے گا, D کے بعد E ہو جائے گا, F ہو جائے گا.
کرتا کرتا جب یہ ایف ایف تک پہنچے گا تو دوبارہ 0 ہو جائے گا اس کے بعد. تو یہ آپ کے پاس ایک بفر ہے جو 0 1 2 3 اپ ٹو ایف ایف, پھر 0 1 2 3 اپ ٹو ایف ایف, اس طرح سے یہ چلتا جائے گا جتنی دفعہ بھی آپ اس کو بھر لیں. تو ہم نے اس کو جو بھی پیکٹ لینتھ رکھی ہوئی تھی یہ اگین کوئی ڈیفائن ہوا ہے. تو اب آپ کر کیا سکتے ہیں کہ آپ نے اگر کچھ سینڈ کرنا ہے, اس ایگزامپل میں تو یہ سینڈ ہوا ہے, لیکن میں کچھ اور سینڈ کرنا چاہتا ہوں, تو میں ادھر آ کر یہ جو کاؤنٹر سینڈ ہو رہا ہے اس کے بجائے اپنا ڈیٹا سینڈ کر لوں, جو مرضی ڈیٹا سینڈ کرنا چاہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح مین کے اندر ایک اور کام ہو رہا ہے کہ جب سینڈ کر لیا اس کے بعد وہ ویریفائی بھی کہیں پہ کرے گا. ٹھیک ہے, تو میں مین پہ چلا جاتا ہوں. سو مین پہ میں گیا تو مین میں اس نے سیٹ اپ کرنے کے بعد یہ سینڈ کیا تھا. اس کے بعد اس نے کہا چیک ڈی ایم اے ریزلٹ. ٹھیک ہے, اور چیک ڈی ایم اے ریزلٹ میں اس نے کہیں پہ اس کو ریڈ کیا ہوگا اور کمپیئر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہاں پر نا ہمارا کہیں پہ کوئی یہ جس طرح یہ جو ہے نا چیک ریسیو ڈیٹا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سو اس سے اوپر جو تھا وہ ہم چیک کر رہے تھے کہ ڈی ایم اے کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی. اگر وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس انہوں نے ادھر ایک چیک ڈیٹا کا فنکشن لکھا ہوا ہے جو کہ چیک کرے گا کہ جو ریسیو ڈیٹا تھا وہ واقعی اسی طرح سے آ رہا ہے جس طرح سے ہم نے کاؤنٹر بھیجا تھا یا نہیں. تو اس کے اندر ہم چلے جاتے ہیں. اس کے اندر ہم دیکھیں تو اس نے یہاں پر کیا کیا ہوا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں پہلے ٹی ایکس پیکٹ تھا, یہاں پر آر ایکس پیکٹ از اکول ٹو آر ایکس بفر بیس ہے. تو اب جو ہمارا ڈی ایم اے پروگرام ہوا ہے نا وہ اس حساب سے پروگرام ہوا ہے کہ ٹی ایکس بفر سے وہ اٹھائے گا اور جتنی ہم نے پیکٹ لینتھ کہی ہوئی ہے اتنا ٹرانزیکشن کرے گا, اور پھر فائفو سے گھوم کے جب واپس آئے گا تو ریسیو سائڈ ڈی ایم اے کی پروگرام اس طرح ہوئی ہے کہ وہ جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کو آر ایکس بفر کے اوپر لکھوا دے گا. تو آر ایکس بفر کے اوپر کیا ہے, آر ایکس بفر کو ہم نے جا کے ریڈ کیا, ہم نے آر ایکس پیکٹ جو اگین ہم نے بائٹ پوائنٹر ایک بنایا وہ بنایا. میں نے آپ کو بتایا تھا جو چھوٹی سی چیز کے کیش بیچ میں ہو سکتی ہے تو یہ احتیاطاً انہوں نے کیش کو انویلیڈیٹ کیا ہوا کہ اگر کوئی چیز کیش میں پڑی رہ گئی ہے تو اس کو ریم پر لکھوا دو. اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں یہ سمپل کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھ کے آپ کو سمجھ آ رہی ہے, یہ کوڈ دیکھ کے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. سمپل پیکٹ لینتھ تک کا لوپ ہے. اس میں آپ نے چیک کیا ہوا ہے کہ ہر انڈیکس پہ جو آ رہا ہے وہ ویلیو آ رہی ہے, نہیں تو پھر آپ ویلیو کو آپ نے سٹارٹ کیا اسی ویلیو سے جو سٹارٹ ویلیو تھی. اگر یہ کمپیئر ہو جاتے ہیں ناٹ اکول ٹو آئے تو پرنٹ ہو جائے گا کہ ایرر آیا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر اکول ٹو آ جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو ہمارے کیونکہ اکول ٹو آ رہا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں آیا, اس نے پرنٹ نہیں کیا. اگر اس کو یہ والا کیس مل گیا کہ جب کوئی ایرر آتی ہے تو وہ پرنٹ کر کے ایکس ایس ٹی فیلئر ریٹرن کر دے گا, یعنی کہ پھر ہمیں ٹاپ میں یہ کہیں پہ ایش ڈیفائن ہوا ہوگا جو فیل کا کیس ہے. اگر کہیں پہ کوئی غلطی نہیں آئی تو اینڈ پہ آ کے کہہ دے گا کہ سکسیس ریٹرن کر دے گا کہ ہاں ٹھیک ہے سارے ڈیٹا ٹھیک ریسیو ہوا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے یہاں پر یہ تو ڈیٹا کو ویریفائی کر رہا ہے, لیکن پریکٹیکلی آپ جب کوئی سسٹم بنا رہے ہوں گے آپ شروع میں تو ویریفائی کریں گے, لیکن بعد میں آپ اصل ڈیٹا ٹرانسمٹ ریسیو کرنا چاہیں گے, یا آپ چاہیں گے کہ فائفو کے بجائے کوئی اور اسٹریمنگ آئی پی لگے. یعنی اس ایگزامپل کو یوز کیسے آپ کر سکتے ہیں, آپ ایگزامپل کو ایسے یوز کر سکتے ہیں کہ آپ اس فائفو کو اتار دیں. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس اس طرف سے اسٹریمنگ انٹرفیس آ رہا ہے جو کہ میموری میپ پہ ایک خاص ایڈریس لوکیشن پر لکھا جا رہا ہے, میموری میپ سے اٹھا کر اسٹریم بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, سو واٹ یو کین ڈو از کہ فار ایگزامپل جو کیمرہ کے امیجز کی ہم ایگزامپل کہہ رہے تھے, کیمرہ کے امیجز آ رہے ہیں تو آپ اس اسٹریم انٹرفیس سے میموری کی اس جگہ پر کیمرے کا امیج لکھوا دیں. پروسیسر اس کے اوپر جو بھی کام کرنا ہے وہ کرے, اس کو جب بھی ادھر ڈی ایم اے ریسیو کی کال کرے اس کو ریسیو ہوتا ہے ڈیٹا, وہ اس امیج کے اوپر جو بھی پروسیسنگ کرنی ہے وہ کرے, اور پھر ٹی ایکس سائڈ والے بفر میں لکھوا دے اور اس کو کہہ دے ڈی ایم اے کو چلو تم اس کو ٹرانسمٹ کر دو, تو وہ ایچ ڈی ایم آئی پہ اس کو آگے ٹرانسمٹ کر دے گا. سو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اب آپ یعنی ڈی ایم اے والا پرابلم آپ کا سالو ہو گیا. تو اب آپ کا جو نیکسٹ پرابلم رہ گیا کہ اچھا میرا جو اپنا ذاتی اسٹریمنگ انٹرفیس ہے, جو بھی ایگزامپل ہے جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں ادھر اب آ کے ایک اسٹارٹنگ کوڈ ہمیں مل گیا, اس کو یوز کر کے ٹی ایکس بفر, آر ایکس بفر
ان کے سائزز وہ نون ہے. میں چاہوں کہ میں ان کو ریم کو کسی اور طرح آرگنائز کرنا چاہوں, انہوں نے ایک ایڈریس رکھا ہوا, آپ کہنے نہیں میں ادھر نہیں, میں کسی اور جگہ پر رکھنا چاہتا ہوں, تو آپ اپنی مرضی سے کسی اور جگہ پر اس کو رکھیں, اور زیادہ سائز چاہیے آپ بفر کا سائز بڑھا دیں اور اپنی اپلیکیشن کے حساب سے اس کو کسٹمائز کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ کائنڈ آف ہماری آج کی مین ایگزامپل تھی جس میں میں چاہ رہا تھا کہ ہم ڈی ایم اے کے ساتھ یہ پورا کام کر لیں. اس کو ہم تھوڑا سا چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں. ادھر اگر میچ ہو جاتا ہے تو لیٹ سے کہ ہم پھر بھی پرنٹ لگا دیں. ٹھیک ہے, سو جسٹ بڑی چینج نہیں کرتا میں, چھوٹی سی چینج یہ کر لیتا ہوں کہ اس نے کہا ہوا ہے کہ ڈیٹا ایرر, اور اگر میچ ہو جائے تو میں ڈیٹا ایرر کے بجائے کہہ دوں ڈیٹا میچڈ, اور اس میں ریٹرن نہ کروں کچھ. ٹھیک ہے, جیسے پرنٹ ہو جائے. تو اب اگر میں رن کروں گا تو وہ ڈیٹا اگر میچ ہوا تو تب بھی پرنٹ ہوگا, نہیں میچ ہوا تب بھی پرنٹ ہو جائے گا. جیسے میں دیکھ لوں کہ پیکٹ لینتھ بہت لمبی نہ ہو, پیکٹ لینتھ زیادہ لمبی نہیں ہے تو اس لیے یہ 0x20 ہے تو اٹ شوڈ بی 32. سو 32 میرا خیال ہوگی یہ. سو 32 کا پیکٹ 32 بائٹس بیسیکلی بھیجیے. ٹھیک ہے, تو اب میں اس کو سیو کیا ہے میں نے, تو یہ ریکمپائل ہوا ہوگا. میں اس کو سوری میں نے منیمائز کر دیا ہے, میں نے منیمائز نہیں کرنا تھا. اوہو, چلو خیر وہ جو بھی ہل گیا اس کو میں بعد میں سیٹ کر لوں گا. یہ میری جو میں نے جس کو چینج کیا وہ تھی کون سی والی, یہ میں نے دیکھا نہیں. ادھر کہیں پہ ریسیٹ ونڈو لے آؤٹ آ رہا نظر کوئی ہے تو وہی. یہ اصل میں نا ونڈو کا ویو میں ہوگا, کس میں ہوگا, کہیں بھی کوئی ڈیفالٹ نہیں آ رہا. چلو اینی وے, میں دیکھنا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں سے جو میں نے چینج کی ہے وہ کس میں کی ہے, وہ میرے والے میں کی ہے یا نہیں. میں دونوں کو ایک ایک کر کے چلا کے دیکھ لیتا ہوں. یہ ویسے کنسول پہ آ رہا ہوگا, یہ نہیں, یہ تھوڑا سا لمبا ہو. اینی وے, سو میں نے کی تو پول والے میں تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نا. اور تو ڈی ایم اے ٹیسٹ کو میں پہلے دوبارہ چلا کے دیکھ لیتا ہوں, اور نہیں تو پھر ڈی ایم اے ایگزامپل کو چلا کے دیکھ لیتا ہوں, تو کسی ایک میں تو کی ہوگی. ٹھیک ہے, ہم ونڈوز میں نہ کھوئے رہیں. میرا خیال ہے کہ اسی میں کی ہوگی. لانچ کر رہا ہے, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس نے ڈیٹا کو کمپیئر کیا ہوا ہے. اب اس کیس میں جو میں نے پرنٹ لگایا تھا کہ وہ 0 سے لے کر 31 تک اس نے, کیونکہ یہ شروع ہوا تھا C سے. ٹھیک ہے, تو CDEF میں نے کہا تھا نا ہر بائٹ میں ایک ایک انکریمنٹ ہوتا جا رہا ہے. تو CDEF کرتے کرتے یہ آپ کا جو 32 بٹ بنتی ہیں وہ ساری اس نے کمپیئر کی. تو جو ویلیو آئی تھی اور جو ایکسپیکٹڈ تھی وہ دونوں لکھی ہوئی ہیں. تو 23 آنا تھا تو 23 آ رہا ہے, 24 آنا تھا تو 24 ہی آ رہا ہے. تو یہ اب آپ کا ایک طرح سے ویریفائی ہو گیا کہ جو چیز میں چلانا چاہ رہا تھا وہ ٹھیک کمپیئر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سو میرا خیال ہے یہاں پر رکتے ہیں. اب ہمارا ہم نے ٹھیک سی ایگزامپل کر لی ہے, جس کے بعد اب ہم AXI کے کافی سارے کمپوننٹس کو, جو مین کمپوننٹس ہم نے آج دیکھے ہیں وہ AXI DMA, AXI FIFO اسٹریمنگ ڈیٹا FIFO جو کہ دونوں طرف اسٹریمنگ پہ چل رہی ہے. دوسرا ہم نے یہ دیکھ لیا کہ زنک کے اندر 6 پورٹس ہیں, 4 ہائی پرفارمنس ہیں, 2 اور سلیوز ہیں اور 2 ماسٹرز ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں. تو ان میں سے ہم نے کچھ کو یوز کیا, ماسٹر پورٹ کو یوز کیا ٹو کنفیگر DMA, اور ہائی پرفارمنس پورٹس کو یوز کیا اسکیٹر گیدر اور میموری MM2 سلیو, اور اس کے لیے ان ساری چیزوں کی ڈاکومنٹیشن میں نے آپ کو بتا دیا. رائٹ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں پورا کس طرح سے یوز ہوتا ہے. اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو گو تھرو دوز ڈاکومنٹس, ایٹ لیسٹ اس کا جو انٹرو والا پارٹ ہے وہ پورا پڑھ لیں. ٹھیک ہے, تو پروگرامنگ سیکوینس ہمیں خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے,
یہ ایگزامپل ڈرائیور نے سارا کچھ کیا ہوا ہے، لیکن اس کو اگر ہم نے چینج کرنا ہو تو ہمیں وہ پتا ہونا چاہیے کہاں چینج کرنا ہے. تو وہ کہاں چینج کرنا ہے؟ جہاں پر ٹی ایکس بفر اور آر ایکس بفر پہ ہم ریڈ رائٹ کر رہے ہیں وہاں پہ چینج کریں تو ہم اپنی مرضی کا ڈیٹا سینڈ ریسیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ روک دیں.